بھی چاہتا ہوں استغفر اللہ رب سب سے پہلے ایک درخواست ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، پھر درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ ہم نے کلام پاک پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اجر عطا فرمایا ہے، اور ہم اللہ کے عطا کیے ہوئے اس اجر و ثواب کو ہدیہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ حضور ہماری دعا کے محتاج نہیں ہیں، حضور کے توسل سے دراصل ہم اپنی مغفرت کے طالب ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین، یہی ٹھیک، بنات طاہرات، احفاد، آپ کے نواسے، آپ کی نواسی، اہل بیت، آپ کے خاندان کے تمام، آپ کے داماد، آپ کے سسر، اور تمام شہدائے کربلا، شہدائے بدر و احد، اور تمام غزوات کے شہداء صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم ان کی خدمت میں یہ ثواب کا ہدیہ پیش کرتے ہیں تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے اور شہدائے کربلا سے ہماری نسبت ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہماری مغفرت فرما دیں۔ تو یہ ہم نے اصالہ ثواب کر دیا۔ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ومن علینا باکمال الدین واتمام النعمت وختم النبوہ والتوریث بالخلافة والتبلیغ الکتاب والسنہ والارتضاء لنا بالشریعة الحنیفیة السمحة الآخرة فلا نعبد ولا نستعین إلا إياه۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر محمد عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الوعد الامین۔ ایک درود پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ جو مومن میری اور میرے خاندان کی نیت کر کے یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو برابر تول دے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ مومنین کرام، وقت بہت ہو چکا اور مجھے خوشی ہے کہ جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا تھا میرے پیش رو میرے عزیزوں نے، فاضل مقررین نے، علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے عالمانہ انداز میں آپ کو ساری باتیں سنا دیں، بتا دیں۔ اس مجلس کا مقصد کسی ایک عنوان پر گفتگو کرنا نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 برس کی تقریباً آپ کی زندگی ہے، تو آپ کی حیات طیبہ کا جو اختتام ہے وہ شہادت عظمیٰ ہے، لیکن یہ جو آپ کے 50-51 برس زندگی کے گزرے ہیں اس سب کو ہم بھلا دیں؟ ہمیں کیا دیا انہوں نے؟ امت کو کیا عطا کیا؟ اصل تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کی گھریلو زندگی، ان کی اجتماعی زندگی، ان کی سیاسی زندگی، ان کی سماجی زندگی، دین پر استقامت، دین کے حکموں پر عمل، صحابہ کے ساتھ محبت، صحابہ کی ان سے محبت اور پوری امت کی ان کے ساتھ محبت، تو یہ سارے موضوعات ہیں۔ تو دین ہمیں صحابہ سے ملا نا، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، اس لیے کہ نسبت بھی ان کے ساتھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع پر مختصر میں بات کروں۔ تو آج کی گفتگو کے جو عنوانات میں نے طے کیے تھے اس میں سب سے پہلی بات عقیدہ ختم نبوت ہے اور ہماری ذمہ داریاں، اور دوسری بات تھی مقام صحابہ و اہل بیت، اور تیسرا عنوان تھا شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور آخری بات جو چوتھی تھی کہ اس سانحہ عظیم ہے، اس پر پوری امت کا موقف اور اس موقف کو جمہور امت کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے ہمارا موقف اور اس کی تائید، اس کی حمایت اس موقف کی جس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ تو یہ 4 عنوانات ہیں۔ تو پہلی بات میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، دین مکمل ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا
اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کیا، تو جو عقائد ہیں جن پر گفتگو تفصیل سے ہو گئی ہے، جو عقیدہ ہے اس کی بنیاد قرآن ہے، اس کی بنیاد نبوت و رسالت ہے، اس کی بنیاد وحی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم سب مسلمان پوری دنیا کے مانتے ہیں تو مسلمان ہیں۔ دوسری بات ہے واقعات تاریخی جو تب سے پیش آ رہے ہیں، آج تک واقعات کا تسلسل ہے، اور قیامت تک جب تک یہ دنیا قائم ہے واقعات ہوتے رہیں گے، ان کا عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے، عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاریخ کے واقعات ہیں، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ تو دین مکمل ہو گیا۔ ان واقعات کو جو بھی ہیں ہم دین کے اندر داخل کریں گے تو جیسا آپ سن چکے ہیں وہ بدعات ہیں، وہ بدعت ہے۔ دین کے اندر جو نئی چیز بھی ہم شامل کریں گے، چاہے وہ قول ہے چاہے وہ عمل ہے، تو عقیدے طے ہو گئے، یہ عقائد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بچوں کے تھے، بچے فوت ہو گئے، مردوں میں سے کسی کے حقیقی والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین۔ پھر وضاحت فرمائی کہ نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے جو قرآن سے ملا۔ قرآن کی تشریح کون کر رہا ہے؟ جس ہستی پر قرآن نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ فرائض نبوت میں ہے، اور نبی اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، کسی نبی نے کوتاہی نہیں کی۔ ابھی آپ سن رہے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، انہوں نے فرض میں کوتاہی نہیں کی، امام ابو حنیفہ نے فرائض کے اندر کوتاہی نہیں کی۔ آج کبھی کوئی حق پر قائم رہنے والا عالم جو ہے وہ بھی اپنے دینی فریضہ کے اندر کوتاہی نہیں کرے گا۔ یہ توارث ہے، وراثت ہے، جو نبی برحق نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثتاً امت کو منتقل ہوئی ہے۔ حق پیوہی، حق بیانی، حق پر استقامت، اظہار حق۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض نبوت میں کوتاہی نہیں کی، دین کو کھولا، بیان کیا، اور قرآن کی ساری آیات جو ہیں وہ امت کو سمجھائیں۔ تو اس آیت کی تشریح میں گو کہ 200 سے زائد احادیث ہیں ختم نبوت کے عنوان پر۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی، تم امتوں میں آخری امت، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پھر تصریح کی، وضاحت کی، ایک جملہ کافی تھا کہ میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، ان سلسلے کو آخری نبیوں نے خاتم النبیین۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دوسرا جملہ جاری فرمایا، لا نبی بعدی، نہیں ہے کوئی نبی میرے بعد، کہ کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہ جائے۔ تو اسی طرح قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، اور اس پر پوری امت کی ذمہ داری ہے، فرائض میں شامل ہے کہ اس عقیدے کو بیان کرتے رہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی، مجھے اسی کا حوالہ دینا ہے، بڑی خوبصورت باتیں ہوئی۔ جو زندقہ ہے، جو الحاد ہے، جو ارتداد ہے، وہ چاہے فکری ہو چاہے عملی ہو، تو اس کا راستہ روکنے کے لیے ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، ہمارے پاس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پاس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پاس اجماع امت یعنی صحابہ کا قول اور عمل ہے، جو تواتر ہے، توارث ہے، تسلسل ہے۔
اس میں کہیں راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، جیسے دین نازل ہوا صحابہ نے ویسے ہی ہم تک پہنچایا، تر و تازہ ہے، فریش ہے دین اسلام ہمارے پاس، بغیر کسی ملاوٹ اور بغیر کسی گڑبڑ کے۔ تو اس عقیدے کو بیان کرنا یہ ہم مسلمانوں کے فرائض میں شامل ہے، بیان کرتے رہیں، تاکہ جو ملحدین کا، زندیقین کا، مرتدین کا جو نقطہ نظر ہے اور ان کی جو محنت ہے وہ ہماری آئندہ نسلوں، ہمارے نوجوانوں، ہمارے بچوں کے ایمانوں کو کہیں لوٹ نہ لے۔ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کے ایمانوں کو بچائیں، تحفظ کریں اس کا۔ یہ تعلیم ہے نا، حضور علیہ السلام نے سکھائی ہمیں کہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو اللہ کا نام اس کی زبان پر جاری کرو۔ تو آج تسلسل ہے نا، ہر ماں اپنے بچے کو کہتی ہے اللہ اللہ اللہ، اس کی زبان پہ جاری کرواتی ہے۔ جب وہ اللہ کہنے لگ جاتا ہے پھر کہتی ہے لا الہ الا اللہ۔ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ جاتا ہے پھر اس کو پورا کلمہ پڑھاتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پھر بولنے لگ جاتا ہے، پھر اس کو باقی کلمے بھی یاد کرواتے ہیں، پھر وہ چلنے پھرنے لگ جاتا ہے، پھر اس کو مسجد میں بھیج دیتے ہیں، پھر وہ قاعدہ پڑھتا ہے، حروف شناسی ہوتی ہے، جی الفاظ سے اس کی مناسبت ہوتی ہے، پھر وہ لفظوں کو پڑھ بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، اور پھر وہ علم کا سفر جو ہے اپنے عقیدے کی حفاظت کا آگے طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک۔ تو علم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قرآن سب سے بڑا علم قرآن ہے، علم حقیقی ہے، یہ کبھی یہ کسی بھی دور میں ناکافی نہیں ہوگا کہ مسلمان یہ کہیں کہ ہماری ضرورت پوری نہیں کر رہا قرآن، ہر زمانے کے لیے کافی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تمام زمانوں کے لیے کافی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے بھیجا ہے آپ کو تمام لوگوں کی طرف، کافۃ للناس، خوشخبری دینے والا اور اللہ کی ناراضی اور اس کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ تو تمام لوگ قیامت تک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے فرمایا نا، قل اعوذ برب الناس، کہ کہو نا کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مکہ کے لوگوں کے رب نہیں ہے، صرف مدینہ کے لوگوں کے رب نہیں ہے، یا صرف پاکستان کے لوگوں کے رب نہیں ہے، پوری کائنات کے انسانوں کے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کافۃ للناس، تمام لوگوں کی طرف آپ کو بھیجا ہے۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کافی ہے قرآن سمجھنے کے لیے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجت یہ پوری کی۔ اب دوسرا نقطہ یہ ہے مقام صحابہ، کہ اس کے لیے ایک سوسائٹی تشکیل دی جائے کہ جو قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل سوسائٹی کے طور پر موجود رہے، اس کا انکار ممکن نہ ہو۔ دین پر عمل کیسے کرنا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا ہمیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جو سیکھی ہے وہ یہ ہے، یہ پڑھنا ہے نماز میں، اس طرح ادا کرنی ہے، حج ایسے سیکھا ہے، روزہ ایسے سیکھا ہے، جہاد ایسے سیکھا ہے، حکومت کرنی ایسے سیکھی ہے، سیاست، معیشت، اقتصاد، تجارت،
ہماری خانگی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہمارے تمام معاملات ہم نے حضور علیہ السلام سے ایسے سیکھے ہیں جو ہم تمہیں منتقل کر رہے ہیں۔ تو صحابہ ہی نبوت کے گواہ ہیں، صحابہ ہی اعمال نبوت کے گواہ ہیں، صحابہ ہی قرآن کے گواہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن جمع کیا، فاروق اعظم نے قرآن جمع کیا، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن جمع کیا، تمام مصاحف جمع کر کے ایک مصحف پر پوری امت کو اکٹھا کر دیا، اور جتنے بھی مصاحف جمع کیے تھے کسی میں بھی اختلاف نہیں تھا۔ ایک ایک آیت پر تین تین صحابہ کی گواہیاں لی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو اس نے سنائی ہے، لکھی ہوئی لے کے آیا ہے، کسی اور کے پاس بھی ہے؟ میں کہا میرے پاس یہی ہے۔ لفظ سے لفظ ملایا، حرف سے حرف ملایا، قرات سے قرات ملائی، اور پھر کہا کہ اب یہ ٹھیک ہے، یہ باقی ایک طرف رکھ دو۔ یوں جمع کر کے اس مصحف کو امت کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ مصحف آج بھی موجود ہے، اور کوئی اور مصحف دنیا میں نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو لے کر چھپ گیا ہے تو آئے باہر، لے آئے، آ جائے، لے آئے اس کو باہر۔ نبی کا مصحف تو دنیا کے سامنے ہے، نبی کا مصحف تو عثمان کے ہاتھوں میں تھا، عثمان کا خون اس مصحف پر گرا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو حضور نے صحابہ سے محبت کی ہے، اور فرمایا کہ میری امت میں 73 گروہ ہو جائیں گے، ایک حق پر ہوگا۔ یہ آدھی بات سناتے ہیں ملحدین جو ہیں، وہ آدھی حدیث سنا کے مسلمانوں سے ایمان لوٹتے ہیں کہ جناب حضور کی حدیث ہے 73 فرقے ہو جائیں گے، تو کون سا حق پر ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے بٹ آئی تھنک، جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ حق پر ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، جو میری تھنکنگ ہے وہ یہ حق پر ہے۔ چوتھا کہتا ہے نہیں یہ، پانچواں کہتا ہے یہ۔ تو وہ جتنے آدمی ہیں اتنے ہی حق ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آدھا بیان کر کے دھوکہ دیا گیا۔ یہی ہم نے اپنی نئی نسل کو سنانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ اگلا جملہ بھی ساتھ سناؤ۔ صحابہ سوال کرتے تھے، صحابہ کے سوالات سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ جو ایک حق پر ہوگا وہ کون ہوگا؟ کون ہوگا وہ؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہی حق پر ہوگا۔ ختم بات۔ ہم نے تو اللہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے پر ہم نے مانا ہے۔ ہم نہیں جانتے اللہ کیا ہے، اس کا کیا تصور ہے، کیا وجود ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وحدہ لا شریک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہم نے مان لیا، بس ختم بات۔ صحابہ نے مانا۔ ماشاء اللہ، بے شک بے شک، بس صداقت صدیق عدالت فاروق شجاعت عثمان شجاعت علی سیاست معاویہ محبت پہ چھا گیا۔ بس ہو گیا، جزاک اللہ خیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے نبی پہلے اپنا تعارف کرایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر اپنے نبی کا تعارف کرایا، پھر نبی کے صحابہ کا بھی اللہ نے تعارف کرایا۔ ایک تعارف تو یہ کرایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب آگے پھر دوسرا تعارف ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ان کے اصحاب کو دونوں کا ذکر اکٹھا کیا ہے کہ اس جماعت کو نبی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ نے ایک تو یہ بتایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو ان کے ساتھ ہیں والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، یہ کفار کے لیے شدید ہے۔ جہاں کافر سامنے آئے گا یہ اکٹھے ہو جائیں گے، ڈٹ جائیں گے، سارے مل کے کفر کا مقابلہ کریں گے، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی مفاہمت نہیں کریں گے، پوری ایمانی اور جسمانی قوت کے ساتھ مزاحمت کریں گے۔ جان جاتی ہے چلی جائے دے دیں گے، مال جاتا ہے، اولاد چھوڑتی ہے، ماں باپ چھوڑتے ہیں، وطن چھوڑتا ہے، سب چھوڑ دیں گے، نہ مجھے چھوڑیں گے نہ میرے نبی کو چھوڑیں گے۔ والذین معہ۔ لیکن جب ہم تاریخ کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے ایک دوست بھائی ہیں موجود ہے یہاں، کل وہ کہہ رہے تھے، مجھے ایک بات انہوں نے کہی، بڑی خوبصورت بات تھی، کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تاریخ کیسے پڑھنی ہے، مطالعہ تاریخ جو ہے اس کا اصول کیا ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے یا غور و فکر کر کے اس کو پڑھنا ہے، اور قرآن و سنت کے سامنے رکھ کے اس کو میچ کرنا ہے کہ جو اس کے ساتھ مل جائے گی مان لیں گے، جو نہیں ملے گی چھوڑ دیں گے۔ تو جب ہم قرآن کو، صحابہ کو تاریخ کی روشنی میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو میری تمہاری لکھی ہوئی ہے، تو پھر انکار حدیث بھی آ جاتا ہے، پھر الحاد بھی آ جاتا ہے، پھر زندقہ بھی آ جاتا ہے، پھر ارتداد بھی آ جاتا ہے، پھر بدعت بھی آ جاتی ہے، پھر رسوم اور رواج بھی آ جاتے ہیں، وہ سب دین بن جاتا ہے، وہ سب دین بن جاتا ہے۔ اور نہ صرف اس کو لوگ کہتے ہیں یہ دین ہے، بلکہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دین بتاتے چلے جائیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے صحابہ کی نمازوں کی کیفیات کا ذکر کیا کہ وہ اپنے رکوع میں، اپنے سجدوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادت میں وہ میرا فضل تلاش کرتے ہیں، میری رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ میں نے ان کے دلوں کو جانچ لیا اور پرکھ لیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ میں نے امتحان لے لیا ان کے دلوں میں، کفر کی، گناہ کی، تمام بری باتوں اور برے اعمال کی نفرت ان کے دلوں میں نے ڈال دی، اور ایمان کی محبت سے ان کے دلوں کو میں نے منور اور مزین کر دیا۔ اور حضور نے دعا مانگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم حبب الینا الایمان وزین فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ حضور نے جو دعا مانگی اللہ نے وہی دعا قرآن کے اندر نقل فرما دی کہ لو میرے محبوب جیسے تم نے مانگے تھے ویسے ہی میں نے تمہارے لیے اکٹھے کیے ہوئے، یہ لو قبول کرو۔ تم نے عمر مانگا نا، یہ لو قبول کرو۔ وہ عمر بن حشام ابو جہل آپ کی شان کے لائق نہیں تھا، آپ کی شان کے لائق عمر ہی تھا، یہ قبول فرمائے میرے محبوب، اور ایسا قبول کیا کہ زندگی میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، قیامت کے دن بھی ساتھ اٹھے گا، صدیق بھی، فاروق بھی۔ تو صحابہ کی پوری جماعت کے اندر یہ سب سے زیادہ سربراہ یہ شخصیات ہیں۔
جن کو یہ مقام ملا. تو خیر واپس آ جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے مقام کو قرآن کے اندر بیان کر دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایک حدیث ہے نا، صحابی کا نجوم، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے. راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے. تو اب تو ستاروں سے ہم قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، رات کو راستہ نہیں ہم معلوم کرتے. جو پرانے بزرگ تھے ہمارے، ہم نے دیکھے ہیں وہ کہ وہ رات کو بتاتے تھے کہ یہ ستارہ یہاں آ گیا تو اتنے پہر گزر گئے، یہ وقت ہے، اور یہ فلاں سمت ہے، مغرب ہے یا مشرق ہے. وہ سمت بھی متعین کرتے تھے، وقت بھی متعین کرتے تھے، بتاتے تھے. ہم نے اپنے دور میں حضرت پیر جی سید عطاء المحمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. ان کے پاس گھڑی نہیں ہوتی تھی، وہ سورج کو دیکھتے تھے، بتا دیتے تھے اتنا وقت ہو گیا ہے. کہتے تھے کہ شاید کوئی 1 آدھ منٹ کا فرق ہو، تو کبھی بالکل ایگزیکٹ ہوتا تھا، کبھی کوئی تھوڑا سا معمولی سا فرق ہوتا تھا. اسی طرح رات کو بتا دیتے تھے یہ ستارہ یہاں آ گیا، اتنے بج گئے ہیں، دیکھو گھڑی. ہم دیکھتے اتنے بج گئے ہوتے تھے. آج ہم قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں. برج دلو اور برج اقرب، ہاں، اسلام میں کسی عقرب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کی مثال دی ہے صحابہ سے. ستارے روشنی دیتے ہیں، راہ بتاتے ہیں، سمت بتاتے ہیں، بھٹکنے نہیں دیتے. یہاں اس وقت ہمارے ہم اثر ہیں مولانا محمد مغیرہ، ہماری جماعت کے سیکرٹری جنرل ہے. میں ایک سفر میں تھا، 20 برس پرانی بات ہے، اس سے بھی زیادہ بلکہ 25 برس ہو گئے. تو صبح کی نماز کا وقت تھا اور ابھی روشنی نہیں ہوئی تھی، ہم سفر میں تھے. تو ایک تو قبلے کا رخ جو ہے وہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کس طرف قبلہ ہے. گاڑی روک دی، اس نے کہا پڑھ لو نماز. مسجد بھی نہیں تھی، سڑک تھی. تو مولانا نے دیکھا ایک ستارے کو، انہوں نے کہا کہ یہ رخ ہے. ہم نے سڑک کے کنارے کپڑا بچھایا، وضو سے تھے، جماعت کرائی، نماز پڑھی، گاڑی میں بیٹھ گئے. کچھ روشنی ہوئی تو دیکھا وہی رخ تھا، مسجدیں نظر آنی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. تو حضور نے فطری مثال دی ہے. صحابہ کے بھی کسی ایک کا بھی دامن تھام لوگے گمراہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جس صحابی کا دامن تھامو گے وہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے بٹھائے گا اور کہیں نہیں لے کے جائے گا. ہاں، کسی کارل مارکس، کسی لینن، کسی اسٹالن، کسی خروشوف، کسی ماؤ زے تونگ، کسی تنگ تنگ، کسی کے پاس نہیں لے کے جائے گا. سیدھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے بٹھا دے گا. یہاں سے دین ملا، یہاں سے توحید ملی، یہاں سے قرآن ملا، یہاں سے زندگی کا چلن ملا، زندگی کے اخلاق یہاں سے ملے، یہاں سے حیات و موت جو ہے اس کا شعور ملا کہ حیات کیا ہے اور موت کیا ہے. تو ایک اور حدیث ہے. اب دیکھیں تاریخ میں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ تاریخ کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے. عقیدہ قرآن میں ہے، عقیدہ حدیث میں ہے، عقیدہ صحابہ کی زندگیوں میں ہے. وہ ہے مثال. تاریخ میں عقیدہ نہیں ہے، واقعات ہیں. فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کیا، فلاں ادھر چلا گیا، فلاں ادھر چلا گیا. بھی ہمیں اس سے کیا، جدھر بھی گیا کوئی نہیں، ٹھیک ہے. ہم دیکھیں گے کہ وہ بیت اللہ شریف کی طرف گیا ہے، مدینہ طیبہ کی طرف گیا ہے یا واشنگٹن کی طرف گیا ہے. ہم یہ دیکھیں گے، پرکھیں گے. تو اختلاف بھی ہوا صحابہ کا، دین پر نہیں، عقیدے پر کوئی اختلاف نہیں ہے. قطعاً اختلاف نہیں ہے عقیدے پر. حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان قصاص عثمان پر اختلاف ہوا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی شان میں ایک لفظ بھی برا نہیں کہا، اور نہ حضرت علی نے ان کی شان میں کوئی لفظ برا کہا. تاریخ میں دونوں کی گالیاں لکھی ہوئی ہیں تبری نے، کہ شام میں ممبر پر علی کو گالیاں دی جاتی تھیں اور کوفہ میں ممبر پر معاویہ کو گالیاں دی جاتی تھیں. میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہو صحابی اور گالیاں دے. سباب المسلم و فسوق، حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. یہ بھی فسق ہے،
یہ بھی فسق ہے، کسی پر تہمت لگانا فسق ہے، کسی پر جھوٹ بولنا فسق ہے، کسی کا حق مارنا ظلم بھی ہے، فسق بھی ہے۔ فسق بنا گناہ ہے، کفر نہیں ہے، فسق ہے۔ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک زبان سے گالی نکلے۔ تاریخ نے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بھی گالی نکلوا دی، میں نہیں مانتا۔ جس زبان کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسا ہو اور اپنی زبان جس زبان کے ساتھ ملائی ہو، اس سے گالی نہیں نکل سکتی، ممکن ہی نہیں۔ قرآن کی آیات تو جاری ہوں گی، حدیث کی روایت تو ہوگی، دین کی دعوت اور تبلیغ کی بات تو ہوگی، گالی نہیں نکل سکتی۔ تو تاریخ جھوٹی ہے، میں نہیں مانتا۔ ہو گئے، اختلاف ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ جمل کے دوران کسی نے پوچھا امیر المومنین ہم حق پر ہیں؟ فرمایا حق پر ہیں۔ فرمایا معاویہ؟ فرمایا وہ بھی حق پر ہیں، اہل شام بھی حق پر ہیں۔ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں آپ؟ لڑائی کس بات کی ہے؟ وہ بھی حق پر ہے، ہم بھی حق پر ہیں، لڑ کس بات پر رہے ہیں؟ پھر باطل کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ میرا اور معاویہ کا اللہ ایک ہے، میرا اور معاویہ کا قرآن ایک ہے، میرا اور معاویہ کا نبی ایک ہے۔ دین پر نہ میں اس پر برتری کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ وہ مجھ پر برتری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ دین کی نسبت میں ہم برابر ہیں، ایمان اور عقیدے کی نسبت میں۔ میرے اور معاویہ کے درمیان، اہل شام کے درمیان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص پر، بدلہ لینے پر، ان کی مظلومانہ شہادت جو ہوئی، اختلاف ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں بدلہ لو، میں کہتا ہوں ماحول نہیں ہے، حکومت میرے کنٹرول میں نہیں ہے، طاقت وہ نہیں ہے کہ میں بدلہ لے سکوں۔ طاقت مل گئی تو بدلہ لے لوں گا۔ حضرت معاویہ فرماتے تھے آپ کو طاقت نہیں ہے، مجھے طاقت ہے، آپ مجھے حکم فرمائیں کہ بدلہ لو، میں بدلہ بھی لوں گا، آپ کی بیعت بھی کروں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ فرمایا، جب ان کے سامنے ایک واقعہ تھا، میں نے کئی دفعہ سنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک پہلوان آیا، اس نے کہا حضور سے مجھ سے کشتی کر لو۔ حضرت معاویہ پاس بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا معاویہ ذرا اس سے کشتی کر لے، یہ مجھ سے لڑنے آیا، پہلے اس سے تو لڑ لے۔ ہاں، یہ جو میرا خادم ہے، کمزور آدمی ہے، نبی نہیں ہے، اس سے تو لڑ لے۔ معاویہ اٹھے اور آنن فانن اس کو پٹک دیا، وہ چت پڑا ہوا تھا۔ اس حدیث کو نقل کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں، اور اس کے چوتھے حصے میں جو فضائل و مناقب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل ہے، اس کا ترجمہ ہمارے قریبی زمانے کے ایک بزرگ جناب سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شائع کرایا، میں نے اس میں پڑھی۔ تو وہ بالکل جیسے وہ سرائکی میں کہتے ہیں نا، بطال پھیر بینن چیتے گردان تھی بینن، تو اس کو چکر آ گیا کہ یہ اتنی سرعت کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ مجھے اس نے گرا کیسے دیا؟ میں تو ساری زندگی ایسے نہیں گرا۔ وہ کچھ تو میں مزاحمت کروں، کوئی تھوڑی بہت کو وقت لگے، بس یوں ہاتھ لگایا اور پٹک دیا اٹھا کے۔ تو نبی علیہ السلام نے یقیناً محظوظ ہوئے ہوں گے کہ میرے صحابی نے، میرے فداکار نے، میرے جانثار نے۔ تو حضور نے فرمایا جا معاویہ، آج کے بعد تجھے کبھی شکست نہیں ہوگی، کبھی شکست نہیں ہوگی تجھے۔ وقت کر رہے ہو، وقت بہت تھوڑا ہے، نعرے چلتے رہیں گے، قوم ساری نعروں میں لگی ہوئی ہے۔ تو جب یہ واقعہ حضرت علی کو سنایا نا، ایک صحابی نے یہ حدیث سنائی کہ حضور نے اس کو فرمایا حضرت معاویہ کو کہ جا، آج کے بعد تجھے کبھی شکست نہیں ہوگی۔ حضرت علی پر گریہ طاری ہو گیا،
فرمانے لگے اے کاش تو مجھے پہلے سناتا، خدا کی قسم میں معاویہ سے کبھی نہ لڑتا۔ تو جب نبی نے فرما دیا اس کو شکست نہیں ہونی، میں کیوں لڑتا اس سے؟ اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھی جو جنتیوں کے بارے میں قرآن کریم میں آیت ہے کہ جنتی جو ہے نا، جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور دنیا میں اگر ان کی آپس میں کوئی لڑائی بھی ہوئی ہوگی نا تو نہ اس کے دل میں کوئی شکوہ ہوگا نہ اس کے دل میں کوئی شکوہ ہوگا، ان کے دل میں کوئی بات ہوگی نہیں ہم کبھی لڑے تھے، ہماری کوئی ناراضی ہوئی تھی، دونوں اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ تو وہ آیت تلاوت کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ فرمایا قیامت کے دن ایسے ہوں گے معاویہ اور میں، اہل شام اور ہم دونوں جنت میں ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور دنیا کی کوئی لڑائی کا ہمارے دل میں خیال بھی نہیں ہوگا، نہ شکوہ ہوگا، ہمارے دل صاف ہے۔ تو صحابہ کے دل تو ویسے ہی صاف تھے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ دنیا میں بھی رحماء بینہم تھے، آخرت میں بھی رحماء بینہم۔ تو ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے، اب یہ میں نے قصہ اس لیے بیان کیا کہ صحابہ کی لڑائیوں کو تاریخ کا سہارا لے کر بعض ملحد، بعض زندیق یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہے اسلام کی تاریخ سوائے لڑائیوں کے، سوائے قتل و غارت گری کے، آپس میں لڑتے رہے، صفین اور جمل میں اتنے ہزار جو ہیں وہ صحابہ جو ہے وہ آپس میں لڑ کر وہ قتل ہو گئے، کیا ہے تمہاری تاریخ کے اندر؟ ایک تو فیصلہ حضرت علی نے سنا دیا نا کہ ہم ایک ہیں، قرآن نے بھی سنا دیا رحماء بینہم ہیں۔ دیکھیں جہاد یمامہ حضور علیہ السلام کے بعد ہوا، کسی صحابی نے اختلاف کیا تھا ابو بکر سے کہ نہیں مسلمۃ الکذاب منکر ختم نبوت ہے، اس کے خلاف قتال کریں گے، ختم کر کے دم لیا اس کو، ایسے ختم کیا سرائے کی چادر بھی مار چھوڑے، اس نسل میں سے کوئی باقی رہنے ہی نہیں دیا صحابہ نے۔ 800 صحابہ نے جان دے دی، 700 اس میں حافظ قرآن تھے، لیکن اللہ اکبر، اللہ شان رسالت پر حرف نہیں آنے دیا، نہیں آنے دیا، کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا۔ منکرین زکوٰۃ ہے، امیر المومنین کا حکم آ گیا، سارے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو جتنے بھی جہاد ہوئے صحابہ نے اختلاف نہیں کیا آپس میں، دین کی دعوت ہے، تبلیغ کے لیے نکلے، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ تو تاریخ جھوٹ بولتی ہے، لڑائی ہوئی ہو جاتی ہے، دو بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں آپس میں، باپ بیٹا بھی لڑ پڑتے ہیں، ہو جاتا ہے، تو کیا وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں، منافق ہو جاتے ہیں؟ نہیں ایسا۔ تو ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کا ذکر چھڑ جائے تو خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تقدیر کیا ہے، کیا کہو گے؟ اللہ کے فیصلے اس کے ہاں کیا طے ہے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں ہو کچھ جاتا ہے، ہم نفع سوچ رہے ہوتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، ہم نقصان دیکھ رہے ہوتے ہیں نفع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں تقدیر کی بات آ جائے خاموش ہو جاؤ، اللہ کے سپرد کرو، اللہ سے عافیت مانگو۔ وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَامْسِكُوا، ستاروں کا ذکر چھڑ جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ صحابہ کو ستارے قرار دے چکے ہیں، اصحابی النجوم، ان کا ذکر چھڑ جائے خاموش ہو جاؤ، تمہیں نہیں پتا یہ نظام کیا ہے، جو مرضی کر لو، جتنی مرضی تم تحقیق کر لو، تمہاری دسترس اور تمہاری پہنچ سے باہر ہے نظام کہ تم اس کو تبدیل کر دو۔ ستاروں کے روٹس، چاند کا روٹ، سورج کا روٹ، زمین کے روٹس بدل کے دکھا دو۔ موسم تمہارے قبضے میں نہیں ہے، ابھی ہم باہر مجلس کر رہے تھے، بارش آ گئی، ہم اندر آ گئے، تقدیر تو یہ ہے۔ تو تقدیر کا ذکر چھڑ جائے چپ ہو جاؤ، اللہ کی مرضی، ھذا امر اللہ، کو بندہ فوت ہو گیا، ھذا امر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اسی طرح فرمایا ستاروں کا ذکر چھڑ جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، میرے صحابہ کا ذکر چھڑ جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ ہم ہوتے کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ان کے اگر اختلاف ہو گیا تو ہم ان کے درمیان بیٹھے ہوئے جو ہم فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے لڑائی بھی ہو گئی، اختلاف بھی ہو گیا، صلح بھی ہو گئی، سب کچھ نمٹا کے اس دنیا سے چلے گئے، وہ محفوظ بھی ہیں، مغفور بھی ہیں۔ اللہ نے ان کے ایمانوں کی بھی حفاظت کی، ان کے اعمال کی بھی حفاظت کی، اور پھر ان کی مغفرت کا اعلان بھی اللہ نے ساتھ کر دیا۔ ختم بات۔ ایاکم وما شجر بین اصحابی، یعنی بات کو حضور کھولتے چلے جا رہے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا ذکر چھڑ جائے تو چپ ہو جاؤ۔ فرمایا ان کے درمیان جو کچھ ہوا، جو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، ایاکم وما شجر بین اصحابی، اس پر بھی خاموشی اختیار کرو۔ اسکت، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے درمیان کو قتال بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو اس بات سے محفوظ رکھا کہ ہم اس دور میں تھے ہی نہیں کہ ہمارے ہاتھ سے استغفر اللہ کو قتل ہوتا، تو ہم اپنی زبانوں کو کیوں استعمال کریں، اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں، کیوں ملوث کریں جب ہمارے ہاتھ ملوث نہیں ہوئے۔ ایک اور مثال میں سنایا کرتا ہوں، ہمارا جامعہ خیر المدارس میں ایک استاد ہوا کرتے تھے مولانا عبد المجید عارف رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عجیب واعظ تھے۔ تو چھوٹی سی ایک جملے میں بات سمجھا دی انہوں نے، فرمانے لگے بھائی امام اگر نماز میں بھول جائے تو اس کو لقمہ کون دے گا جماعت میں؟ جو جماعت میں اس کے پیچھے کھڑا ہے وہ اس کو لقمہ دے دے گا تو وہ نماز درست کر لے گا، سجدہ صاحب کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اگر امام صاحب نے یہ باہر سے جاتے ہوئے سڑک پر کسی آدمی نے یہاں کھڑے ہو کر دیکھا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، میں کسی رکن میں بھول گیا ہوں، تو باہر سے اس نے مجھے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ، میں نے اس کا لقمہ لے لیا تو میری بھی نماز گئی، جو میرے پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کی بھی گئی، سب کی نماز برباد ہو گئی۔ یہ مثال سنا کے مسئلہ بتا کے انہوں نے کہا کہ صحابہ کی ایک جماعت ہے جو مومنین کاملین ہے، ایک جماعت ہے بھائی، اس جماعت کے اندر اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی تو ایک دوسرے کی اصلاح کر لی انہوں نے، ایک دوسرے کو کہہ سن لیا انہوں نے، جھگڑا ہوا تو صلح کر لی، فردوہ الی اللہ والرسول، قرآن کے اس حکم پر عمل کر گئے ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہارے درمیان کوئی اختلاف اور نزاع اور جھگڑا پیدا ہو جائے تو فوراً اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، قرآن کیا کہتا ہے، نبی کیا فرماتے ہیں۔ اگر تم ایمان والے ہو تو صحابہ تو ایمان والے ہیں، سارے قرآن میں 400 سے زائد آیات ہیں صحابہ کے ایمان پر گواہی ہے، ان کے دلوں کے خیالات پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں۔ عمر کے دل میں خیال پیدا ہوا، آیت نازل ہو گئی، پردہ کرو، شراب بند، یہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ تو صحابہ کے دلوں میں جو ایمان کی لہریں جو اٹھتی تھیں، جو کروٹیں لیتے تھے، وہ اللہ اس سے بھی باخبر تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے، یعلم ما کان وما یکون، یہ اللہ ہی کی صفت ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، سب اس کے علم میں ہے۔ تو اس پر وحی آتی رہی۔ تو آج ہم جماعت سے باہر کھڑے ہو کے صحابہ کی غلطیوں کو شمار کر رہے ہیں، جماعت سے باہر کھڑے ہو کے، جماعت صحابہ میں نہیں ہم، یہ خطا شماری جو ہے صحابہ کی، یہ فریضہ مسلمانوں کو کس نے سونپا ہے؟ صحابہ کی غلطیوں کو شمار کرنا اور لوگوں کو بتانا۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا، ہوئی غلطیاں،
اللہ نے معاف کر دی، انہوں نے استغفار کیا، اللہ نے معاف کر دی۔ ان کی برکت سے ہمیں معلوم ہوا کہ گناہوں پر معافی مانگو، اللہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا ہو گیا، کوئی پولیس، کوئی انٹیلیجنس، کوئی ادارہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں گیا، اس کا ایمان ہی اس کا محتسب تھا۔ جو ایمان اللہ نے اس کے دل میں روشن اور مزین کیا تھا، وہ خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ پر اللہ کی حد جاری کرے۔ حضور اس کو ٹالتے رہے، اور تیری حالت ٹھیک نہیں ہوگی، تیرا اس وقت کو حافظہ ٹھیک نہیں ہے، کیفیت ٹھیک نہیں، مجھے مت گواہ بنا، چلا جائے یہاں سے۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں ہوش و حواس میں ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ کا حکم جاری کریں، مجھے سنسار کرے۔ ہوئے سنسار۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی توبہ کی ہے ماعز نے، ایسی کامل توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے پر تقسیم کی جائے تو بھاری ہے، پورے مدینے پر بھاری ہے۔ ایک صحابی نے آ کے بتایا میں پتھر مار رہا تھا اور وہ تکلیف میں دوڑ رہے تھے، میں نے گرا دیا ان کو، پتھر مارو۔ حضور کا چہرہ جو ہے متغیر ہو گیا، غم کے آثار ہویدا ہوئے، بھاگتا تھا تو بھاگنے دیتا، نکل جاتا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فقیہ الامت دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں ہیں، بہت بڑے عالم، فقیہ، محدث، اللہ اکبر۔ ان کے خلیفہ تھے شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو میرے پردادا مرشد بنتے ہیں۔ ہمارے مرشد جو امیر شریعت کے مرشد تھے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مرشد تھے شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مرشد تھے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بات انہوں نے کہی کہ صحابہ کے جو اعمال ہیں یہ تکمیل دین کا ذریعہ بنے ہیں، کہ جو حالات آج پیش آ رہے ہیں اور جو حالات آئندہ پیش آئیں گے، چونکہ دین تمام زمانوں کے لیے ہے، وہ سب صحابہ پر پیش آ گئے، اس پر وعید بھی آ گئی، بشارت بھی آ گئی، حکم بھی آ گئے۔ تو اب جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، تو فوراً ہم فردوہ الی اللہ والرسول، قرآن کی طرف جائیں گے، حدیث کی طرف جائیں گے، سنت کی طرف جائیں گے، صحابہ کے عمل کی طرف جائیں گے جو نبی کی تربیت کے نتیجے میں ظاہر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کی غلطیاں معاف کر دی، لیکن تاریخ نے معاف نہیں کیا۔ بڑی ظالم ہے تاریخ نے تو نبی کو معاف نہیں کیا۔ جی مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں وہ باتیں سنا سکوں، استغفر اللہ، تاریخ نے نبی کو بھی معاف نہیں کیا، اس لیے کہ لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، وہ وہی نہیں ہے۔ ہم حدیث کو جب لے کے آتے ہیں تو کتنا ہم اس پہ محنت کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، جرح و تعدیل ہے، اسماء اور رجال کا پورا ہم وہ کھنگال ڈالتے ہیں، پورے فن کو ہم، تب جا کے ہم حدیث کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں اس کی سند اب صحیح ہو گئی، راوی ٹھیک ہے، درمیان میں کوئی جھوٹا نہیں ہے، کوئی رافضی نہیں ہے، کوئی منافق نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی شہرت یہ سوسائٹی کے اندر ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ باتیں گھڑتا ہے۔ تو محدثین کا بھی امت پر احسان ہے۔ ایک احسان یہ کیا حدیث ہم تک صحیح پہنچائی، دوسرا احسان یہ کیا جتنی جھوٹی اور گھڑی ہوئی حدیثیں تھی وہ جمع کر کے وہ بتا دیا امت کو، یہ سب گھڑنتو پروگرام ہے، سب دو نمبری ہے، یہ نہیں ہے حدیث، اس کا نسب ہی آگے نہیں پہنچتا۔ تو یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے۔ تو صحابہ کو تاریخ کے ذریعے مت سمجھو، قرآن کے ذریعے سمجھو۔ تو اب تیسری بات، اہل بیت۔ قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے اے گھر والوں
نبی کے گھر والے ہیں، ہاں، یہ ہمارے بارے میں نہیں ہیں، مولویوں کے بارے میں نہیں ہیں، یا ہم مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے گھر والوں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور بس تمہیں پاک کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو وہاں تو دنیا کے مفاد کا معمولی سا خیال آیا تھا، ایک خیال آیا تھا، اس پر یہ آیت آ گئی کہ نبی کی گھر والیاں ہوں، تمہیں یہ باتیں تمہیں نہیں اچھی لگتی، میں چاہتا ہوں تم پاک ہو جاؤ، بس نبی کی ہو جاؤ، تمہارے دل میں کوئی اور بات آنی ہی نہیں چاہیے۔ حالانکہ وہ بات کوئی غلط بھی نہیں تھی، کیا اب اتنا کچھ آ رہا ہے، آسائشیں ہیں، بہت زندگی آسان ہو گئی ہے، کچھ ہمیں بھی سہولتیں ملنی چاہیے، کوئی فیسلٹیز ہیں، کوئی لگژری لائف ہماری ہونی چاہیے، خیال آ گیا۔ اللہ نے اس کو کہا تمہارے دل میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ اب یہ اہل بیت، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے نزلت فی نساء النبی، یہ آیت خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی گھر والیاں، آپ کی بیویاں، ان کے بارے میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق حضور کی ازواج مطہرات ہیں، جو پوری امت کی مائیں ہیں، پہلا مصداق۔ اب دیکھیں، گھر میں صرف بیویاں ہی نہیں ہوتی، بچے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، داماد بھی گھر میں آ جاتا ہے، سسر بھی گھر میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ گھر والے ہی ہوتے ہیں۔ اس کی بھی مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو کالی چادر، کالی کملی جو ہم کہتے ہیں، کالی چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، تو ابھی باہر نکلے ہی تھے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، تو حضور نے فوراً ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ ابھی وہ آئے ہی تھے تو سیدنا حسین آ گئے، حضور نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ ابھی یہ دو پھول جن کو حضور نے ریحانتایا ہما ریحانتایا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں من الدنیا، تو دو پھول حضور کی آغوش میں، حضور کی چادر میں آ گئے۔ تو حضور کے جگر کا ٹکڑا بھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ بھی اس تیسرے نمبر پہ وہ آ گئی، حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ ابھی وہ تین ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سیدنا حسن، حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل فرما لیا۔ اس کے بعد فرمایا، ایک تو یہ آیت پڑھی، یہ بھی پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو نبی کی ردا میں، نبی کی چادر میں آ گئے تو نبی کی چادر میں تو پاک لوگ ہی آتے ہیں، نبی کی صحبت میں بھی پاک لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، منافق نہیں بیٹھ سکتا وہاں، اٹھ جائے گا، دل تنگ ہوگا اس کا۔ تو فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں۔ تو ظاہر بات ہے، بیٹی ہے تو اہل ہے نا، نواسے ہیں تو اہل ہے، داماد ہے تو اہل ہے، لیکن ایک ہی داماد اہل میں نہیں ہے، عثمان بھی تو اہل ہے، ایک نہیں دو بیٹیاں تھیں۔ حضرت ابو العاص مقسم جن کے نکاح میں پہلی بیٹی آئی سیدہ زینب، وہ بھی تو اہل میں ہے، یا اس کو باہر نکال دیں گے؟ ہمیں شادی کارڈ آ جائے، شادی کارڈ اگر آ جائے کہ میں ماما ہوتے لکھا ہوئے ماما بما اہل و عیال، تو کل ویسے ہیں کہ بال بچہ کو چھوڑ کر اہل و عیال کا مطلب میں ہی ہاں، یا اس میں سے کچھ بچوں کو باہر نکال دو کہ تم ہمارے عیال میں نہیں ہو،
کچھ کو شامل کر لیں. بھائی اس نے سب کو دعوت دی ہے. تو والذین معہ جو اللہ نے فرمایا معیت رسول کے اندر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ شامل ہو گئے. سب کے سب شامل ہو گئے. کسی کو آپ باہر نہیں نکال سکتے. درجے اپنے اپنے ہیں، وہ اللہ نے بنا دیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ درجے بھی اللہ نے بنائے ہیں، ہم پر نہیں چھوڑے کہ ہم تاریخ کھول کے بیٹھ جائیں کس نے کیا کیا، کون کس درجے کا ہے. بنا دیے کہ وہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا سابقون الاولون ہیں، مال خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، قتال کیا، من قبل الفتح وقاتل. اور وہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد یہ سارے فرائض انجام دیے برابر نہیں ہو سکتے. پہلے والے جو ہیں ان کا بعد والوں کے اوپر درجہ اونچا ہے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. بعد میں مال بھی خرچ کیا، جہاد بھی کیا، لیکن پہلے والے ان پر فائق ہیں درجے میں. آگے اللہ تعالیٰ نے ساری تاریخ واریخ، ہماری تحقیق، ہماری ریسرچ فارغ کر دی. وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، سب کے ساتھ حسن آخرت کا وعدہ ہے. سارے بخشے گئے. ختم ہو گیا. اب میں کہتا ہوں کہ نہیں، سیدنا معاویہ کے بارے میں سب سے زیادہ مظلوم صحابی تو وہی ہے جس نے سب سے زیادہ فتوحات کی، جس نے سب سے زیادہ اسلام کی سلطنت کو وسیع کیا، جس نے سیدنا عمر اور ان سے پہلے حضرت ابوبکر پھر حضرت عثمان، ان کی اس محنت کو چار چاند لگا کے ریاست کو منظم کیا اور ایک فلاحی ریاست ویلفیئر اسٹیٹ دنیا کے اندر بنا کے پوری دنیا کے سامنے بطور رول ماڈل کے اس نے پیش کیا. کوئی فرق نہیں سکتا تھا. جس نے اس دور کی سپر پاور رومن امپائر کے ساتھ ٹکر لی ہے، سب سے پہلی بحری جنگ کی ہے، حضور کی حدیث کے مصداق بنے ہیں کہ جس نے پہلی جنگ کی جنتی ہے. وہ زد پہ ہمارے بیت المال میں اسراف کر جایا کرتے تھے. وہ کسرا بنے ہوئے تھے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ابو بکر نے بھی ان کو ذمہ داری دی، عمر نے بھی دی رضی اللہ عنہ. اس کے باپ کو بھی گورنر بنایا حضرت ابو سفیان کو. وہ جو آتا ہے نا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ زمانہ کفر میں جو لوگ بڑے تھے، سربراہ تھے، سردار تھے، رہنما تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ پھر بھی اسلام کے اندر بڑے ہو کر کھڑے ہوئے. اس لیے کہ صلاحیت تھی نا. ابو سفیان بھی تو اپنی قوم کے سالار تھے، سردار بھی تھے، سالار بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے. تو ان کو گورنر بنایا. 2 آنکھیں دی ہیں اس نے جہاد میں، دونوں آنکھیں، پہلے ایک گئی پھر دوسری گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے ابو سفیان کہ تیری آنکھیں لوٹ آئیں تو میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں تیری آنکھوں کو اٹھا کے لگا دیتا ہوں اور تیری بینائی بحال ہو جائے. عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، قیامت کو ہی دیکھنا چاہتا ہوں. بس یہ گواہی ہوگی قیامت کے دن کہ میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کی نبی کی معیت میں نے اپنی آنکھوں کو قربان کیا. اب اس کے ایمان پہ شک کرتے ہو؟ تاریخ تو کہتی ہے کہ ڈر کے مارے اسلام قبول کیا ابو سفیان نے بھی اور معاویہ نے بھی اور پوری بنو امیہ نے. اور آج تک لوگ کہہ رہے ہیں، کہتے رہے، لوگوں کو کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. میں تو اس پر کہا کرتا ہوں کہ وہ تو عظیم لوگ تھے، وہ ڈر گئے.
اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. جب حضور فرماتے تھے اللہ سے ڈرو، وہ ڈر گئے. یہ کیسے ڈھیٹ ہیں جو نہ قرآن کو پڑھ کے ڈرتے ہیں نہ حدیث کو پڑھ کے ڈرتے ہیں. حضور معاویہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہم اجعل معاویہ ہادیا و مہدیا. اور بھی بہت ساری حدیثیں. یبعث اللہ القیامہ، یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وہو رداء من الایمان. قیامت کے دن معاویہ یوں اٹھیں گے، ایمان کی چادر اس کے اوپر تنی ہوگی. تو یہ سارا کچھ پڑھ کے وہ نہیں ڈرے. ان کو نہ کوئی قبر کا خوف ہے، نہ ان کو آخرت کا جہنم کا وہ خوف ہے، نہ اللہ کی ناراضی کا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا. کیسے وہ سامنے کھڑے ہوں گے؟ معاویہ نے تو نبی کو اپنی بہن دے دی، اس کے باپ نے اپنی بیٹی دے دی ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ تو رشتہ دار ہیں آپس میں. معاویہ کے ماں نے اسلام قبول کیا. پورا وہ مکالمہ ہے سیدہ ہند کا. کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے خلاف لڑتے تھے نا، آپ نے ہمارے گبرو جوان آپ کے ساتھیوں نے مارے. ہمارے بڑے کڑیل جوان تھے، ہمارے خاندان اور قبیلے کی آبرو اور اس کا مان اور فخر تھے. ان کی کڑکتی جوانیاں ہم نے دیکھی. تو جب وہ آپ سے لڑے تو آپ کے ساتھیوں نے ان کو قتل کیا. اور یہ بھی کہا ان کے اندر نا 2 نمبری نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسے منتخب نہیں کیا حضور کی صحبت کے لیے. 1 نمبر تھے. کافر اور مشرک تھے تو 1 نمبر، مومن بنے تو 1 نمبر. کہنے لگے یا رسول اللہ، جب آپ کی فوجوں نے ہمارے نوجوانوں کو مارا، ہمارے قبیلے قتل ہوئے، تو میرے دل سے نا بد دعائیں نکلتی تھی. استغفر اللہ کہ آپ کو دنیا کی ہر تکلیف پہنچے. لیکن آج میں آپ کے حسن سلوک کو دیکھتی ہوں، آپ کی محبت کو دیکھتی ہوں، آپ کے اخلاق کو دیکھتی ہوں، آپ کی سیرت و کردار کو دیکھتی ہوں. اللہ اکبر. عرض کیا کہ جی چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری خوشیاں اور ساری راحتیں آپ کو مل جائیں، آپ کو کچھ بھی نہ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بھی تو ہمارے جوان مارے تھے. میرے چچا کو سید الشہداء حمزہ کو قتل کیا، تم نے بھی تو مارے. احد میں ہمارے کتنے مارے تم نے، بدر میں کتنے مارے تم نے. تو میرے دل میں بھی بڑا دکھ تھا. لیکن آج تم میرے لیے جس خوشی کا اظہار کر رہی ہو، میں بھی تمہیں دعا دیتا ہوں اللہ تمہیں قیامت تک خوشی اور مسرتیں دے. وہ تو اسلام بھی قبول کیا، نبی سے دعا بھی لے کے اٹھی. معاویہ کی ماں تاریخ کہتی ہے گڑبڑ ہے. میں کل سن رہا تھا ایک نے حضرت معاویہ کی اہلیہ سیدہ معصوم، اس کے بارے میں اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی، اور وہ سوشل میڈیا پہ روز بیٹھ کے سید بادشاہ بھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کہہ رہے تھے کہ وہ بڑی بد کردار خاتون تھی جو حضرت معاویہ کے نکاح میں آئی. معصوم بنت بہدل، میں وہ بتا نہیں سکتا جو الفاظ اس نے کہے، پتہ نہیں کس دل گردے سے اس نے کہے. آج تم اور میں گئے گزرے مسلمان ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری بیوی کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اس کا کردار اچھا نہیں. بس پڑھ رہی ہے یار، ہم نے کیا پڑھنا. او بس بھائی بس کرو، پڑھ رہی ہے، ہمیں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ہم نے کیا بھیجنی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئے گی. وہ بھی حدیث سنا دیتا ہوں. فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے صحابی کو گالی دی، اس کو برا کہا، اس پر اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت. وہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں. نبی علیہ السلام کا ہر فرمان سچا ہے.
اچھا جی اب آ جائیں، میں سمیٹتا ہوں بات کو، بہت دور چلی گئی۔ اب کربلا ہے، تفصیلات آپ سن چکے، آپ تقریباً آج 50ویں یہاں مجلس ہے، لیکن یہ اس کے کچھ سال پہلے بھی شمار کریں تو یہ 60-65 برس ہو گئے اس کام کو۔ اس خطے کے اندر، بر صغیر پاک و ہند کے اندر، وہ ایک ہی شخصیت ہے جو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جانشین سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری ہے رحمۃ اللہ علیہ، جس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت اور سوانح اور شخصیت اور کارناموں کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے یوم معاویہ منایا۔ اور بھائی یہ کیا ہے یار یہ، اور اس جرم پر وہ گرفتار ہوئے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سارے اہل حق تھے، وعدہ کر کے اس میں نہیں آئے، بھاگ گئے۔ اب وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مسلمان تھے، بس ٹھیک ہے، کمزور تھے، کمزور طبیعت تھی، لیکن بڑے آدمی تھے، بڑے لوگ تھے۔ ابو ذر بخاری اکیلا ہی تھا جو کھڑا تھا، اور اس کو ہتھکڑیاں لگا کے تھانہ پرانی کوتوالی سے پیدل چلایا، دونوں ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگا کے۔ یہ ہے صحابہ کا غلام، زنجیروں میں بندھا ہوا، ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا، وہاں سے پیدل چل کے یہاں کچہری میں آ کے اس نے پیشی بھگتی۔ پھر وہ جیل گئے، اور جیل میں انہوں نے قصیدہ لکھا، کہتے ہیں مجھے زیارت ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 65 شعروں پر قصیدہ لکھا بھی ایسے کہ قلم نہیں تھا، تو ایک کوئلہ مل گیا دیوار پر، کہتے ہیں شعر آمد ہو رہی تھی، اتر رہے تھے مجھ پر۔ جیسے اقبال نے کہا نا کہ لوگوں کو وہی سمجھ میں نہیں آتی، مجھ پر پوری کی پوری غزل بالکل مرصع میٹر کے اندر مجھ پر نازل ہو جاتی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، لوگوں کو وہی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ابو ذر بخاری پر شعر یوں نازل ہو رہے تھے، تو وہ کوئلے سے لکھتے رہے دیوار پر، کوئلہ ختم ہو گیا۔ تو آخری شعر جو تھے، کہتے میں نے کہا اب کیا کروں، تو وہ میں نے اپنی انگلی کو کاٹا، اس میں سے خون نکالا، اور اس خون سے میں نے دیوار پر وہ شعر لکھے۔ اور پھر صبح میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہا کہ مجھے کوئی کاغذ قلم دے دو، میں نے کچھ لکھنا ہے۔ تو میں نے دیوار سے پھر ان کو کاغذ پر منتقل کیا، پھر وہ شعر آئے باہر اور چھپ گئے، آج بھی چھپا ہوا ہے وہ قصیدہ۔ تو یہ شرف حاصل ہے الحمدللہ۔ اور اسی سید ابو ذر بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر 10ویں محرم کو 9 گھنٹے کی تقریر کی ہے۔ اول وقت عشاء پڑھ کے شروع ہوئے اور فجر ہو گئی۔ کہاں کی؟ یہ آپ کے کچہری روڈ پر بھوٹا مارکیٹ سے آگے سنیاروں والی مسجد آتی ہے، باہر دفعہ 144 لگ گئی، اس مسجد کا تالا توڑا اور اس کے اندر داخل ہوئے اور کرسی ایک رکھی، تقریر شروع کر دی۔ گھنٹہ گھر سے لے کر اور وہ آپ کے یہ تھانہ چہلی تک، ہاں اس سے پہلے بابر شرما بھی آتا ہے، لوگوں کو مسجد کا بتایا نا، راستہ سمجھ میں نہیں آتا، تب مسجد ہے کوئی کہڑی مسجد ہے، انہوں نے کہا بابر شرما، جا بالکل وہ میرے سامنے جڑی مسجد ہے۔ یہاں تک لوگ تھے، اور واپسی پر تعزیہ رکھ کر لوگ بیٹھ گئے، انہوں نے حسین کی سیرت سنی۔ اس میں ملتان کے ایک بہت جگہ عالم تھے، میں نام نہیں لوں گا، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارے اہل سنت بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے باہر دکان کے پھٹے پر بیٹھ کر ابو ذر بخاری کی 9 گھنٹے کی تقریر سنی۔ تو شیعہ بھی کہتے تھے کہ حسین کی سیرت سنتے تو آئے ہیں ساری زندگی، لیکن جو آج سنی ہے کبھی نہیں سنی۔ تو خون بھی تو حسینی تھا نا، حسینی خون تھا۔ حسین نے اور حسن دونوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کر لی،
تو اگر ابو ذر بخاری جو حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں انہوں نے معاویہ کی تعریف کر دی تو کون سا جرم ہو گیا؟ دیکھو نا بھائی، حسن اور حسین دونوں نے بیعت کی، خلافت تسلیم کر لی، حکومت تسلیم کر لی، عام الجماع قرار پا گیا، امن ہو گیا، امت متحد ہو گئی۔ قاتلین عثمان حضرت معاویہ نے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے اس کو قتل کیا۔ سرائکی جاتے ہیں ٹبیاں دے وچ تم کیوں نہ کو ماریا جتھا جو ہتھے لگے جڑا، تم جتھا جتھا جڑا ہے۔ تو انہوں نے تو بیعت کی۔ اب میں بتاتا ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو رائے اور جو فیصلہ اور جو احترام حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے دل میں تھا، اور جو ان کی رائے تھی پوری امت کی وہی رائے ہے آج تک، مجھ تک آپ تک وہی رائے ہے۔ ہم حسن و حسین کی رائے اور فیصلے کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ان سے اچھا فیصلہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات، کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے اپنے مد مقابل جو حکمران تھا اس کے بارے میں تھی، ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ وہ وہاں بھی صحیح تھے، یہاں بھی صحیح ہے۔ حضرت معاویہ کے وہاں دارالحکومت میں، ایوان حکومت میں دربار شربار کوئی نہیں تھا، یہ تاریخ کی بکواس ہے، کوئی دربار نہیں تھا۔ مسجد تھی، جامع مسجد بنی امیہ میں، آج بھی مسجد موجود ہے، اسی کے اندر وہ محراب بنا ہوا تھا جس میں بیٹھتے تھے، دونوں محراب آج موجود ہیں۔ کوئی دربار نہیں تھا، یہ تاریخ کی بکواس ہے۔ دربار لگا ہوا تھا، جیسے سمجھتے کسی مغل بادشاہ کا دربار تھا، جیسے ابھی وہ عزیزی سمیع الحسن نے بتایا کہ میمون کا دربار تھا اور اس نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوا دیے۔ کوئی دربار نہیں تھا، مسجد تھی بھائی۔ تو جو فیصلہ سیدنا حسن و حسین کے حضرت معاویہ کے بارے میں تھا وہی ہمارا عقیدہ اور مسلک، اور جو فیصلہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقائے کربلا جو شہید ہوئے، جو آپ کے ساتھ آئے، جو ان کا فیصلہ تھا وہی ہمارا۔ ختم بات۔ معاملہ شروع ہوتا ہے حضرت عثمان کی شہادت سے۔ یہ سازش ہوئی کہ امت کے اندر انتشار پیدا کیا جائے، یہودیوں کی سازش تھی، منافق تھے، عبداللہ بن سواج کے پیچھے تھا، یہودی النسل، یمن کا کلاتھ مرچنٹ، کپڑے بیچتا تھا وہاں، یہ ساری اس کی سازش تھی کہ کسی طریقے سے، لیکن حضرت عثمان کا قتل بھی تو خاندان رسول کا قتل ہے، نہیں ہے داماد، دوہرے داماد ہیں، دو ہجرتیں کی ہیں، نبی نے دو بیٹیاں جس کو دے دی، یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، خاندان رسول نہیں ہے، ان کو قتل کیا، 40 دن کھانا پینا بند رکھا، جو لے کے آتا تھا اس کو بھی مارتے تھے، راستے میں اس پر تشدد کرتے تھے، گھر بیٹھے ہوئے بغیر کسی جرم کے مظلومیت کی حالت میں انہیں قتل کیا گیا۔ بیوی آگے آئی تو اس کی انگلیاں کاٹ دی سیدہ نائلہ کی، وہ گر گئی، سر میں سریا مارا، یہاں خنجر مارے، پورا جسم جو ہے وہ زخمی کر دیا۔ عثمان نے کہا کہ میرا خون تو مدینے میں بہتا ہے، بہہ جائے، میں کسی مسلمان کا خون نہیں بہنے دوں گا، مدینہ تو رسول کی حرمت کو پامال نہیں کروں گا۔ پتہ تھا سیدنا عثمان کو، حضور نے فرمایا تھا نا جب کھڑے تھے اونٹ پہ کہ تجھ پر کیوں ہلتا ہے، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، عمر اور عثمان بھی ساتھ تھے، کیوں ہلتا ہے؟ عثمان کو پتہ ہے میں نے شہید ہونا ہے اللہ کے راستے میں، مجھے موت عظیم الشان ملنی ہے۔ حضرت عمر کی شہادت، یہ بھی وہی یہودی سازش ہے، اور اس کے اندر یہود اور مجوس دونوں اکٹھے ہوئے ہیں، اسلام کے سارے دشمن ہیں، الکفر ملت واحدہ۔ ایران کا مجوسی ابو لولو فیروز، جس کو بابا شجاع کے نام پہ ہم نے اس کو ولی اللہ بنا کے اس کا عرس مناتے ہیں،
وہی الحاد اور زندقہ. قاتل ہے حضرت عمر کا. کہنے لگا حضور حضرت عمر نے فرمایا سنا تو چکی بناتا ہے. کہاں بناتا ہوں, ایسی بناؤں گا دنیا یاد کرے گی. جب وہ گیا تو عمر اللہ اکبر کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کیا کیا گیا ہے؟ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا. یہ فراست تھی ان کی. وہ چاہتے تو اس کو گرفتار کر کے اس کو سزا دیتے, کیا بکواس کی ہے تو نے, لیکن نہیں, عمر عادل تھا کہ جرم ہوا نہیں. اور یہ پہلا خودکش حملہ تھا جو حضرت عمر پر کیا گیا, پہلا خودکش حملہ. نہ حالت نماز میں اس نے حملہ کیا, وہ گرے. عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے, انہوں نے نماز مکمل کرائی, اور اس کے بعد جب اس کو پکڑنے کی کوشش کی, اس نے چلتے چلتے 12-13 آدمی اور تھے, ان کو بھی اس نے زخمی کیا, اور لوگ بھی شہید ہوئے. اور جب وہ قابو آیا تو اس نے وہی خنجر اپنے آپ کو مار لیا, زہر آلود خنجر تھا, خود بھی مر گیا کہ ثبوت ہی باقی نہ رہے. یہی کچھ حضرت عثمان کے ساتھ ہوا. قاتلوں نے پناہ کہیں اور لے لی پناہ, لیکن بچے نہیں ہیں. معاویہ وارث تھے, اس نے قصاص لے کے چھوڑا. آپ کو بتاؤں سازش کیا ہوئی؟ سازش یہ ہوئی کہ اسی عبداللہ بن سبا یہودی نسل نے ایک میٹنگ کروائی. غالباً یہ بصرہ میں اکٹھے ہوئے, عراق میں 3 آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 3 آدمیوں کو قتل کرنا ہے, ایک ہی دن ایک ہی وقت میں, اور قسم کھا کر عہد لے کر اٹھے کہ ہم اس کو پورا کریں گے. اسی تاریخ میں ہے جس کو آنکھ بند کر کے ہمارے محققین پڑھتے ہیں, اسی میں لکھا ہوا ہے. چونکہ وہ پچھلا صفحہ پڑھتے ہیں, اگلا نہیں پڑھتے, ہاتھ رکھ دیتے ہیں, جیسے یہودی احبار اور رہبان ہاتھ رکھ دیتے تھے. اب 3 کون ہیں؟ شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, مصر میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, کہ فجر کی نماز تاریخ طے کر کے اٹھے کہ فلاں تاریخ کو یہاں سے نکلے, ہمیں اتنا وقت نکلے گا 3 ملکوں میں پہنچتے ہوئے, بس فلاں تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد یہ 3 آدمی جو ہے قتل کرو. اب بتاؤ, جو علی کو بھی مارنا چاہتا ہے, معاویہ کو بھی مارنا چاہتا ہے, عمر بن عاص کو بھی مارنا چاہتا ہے, یہ کون ہے؟ یہ تو نہ علی کا دوست ہے نہ معاویہ کا دوست ہے, یہ تو وہی خارجی ہیں, وہی خارجی ہیں جن کو حضرت علی نے خارج کیا اپنی جماعت سے, وہی ہیں. حضرت علی کوفہ میں فجر کے بعد حملہ ہوا, اور اسی زخم سے آپ کی شہادت ہوئی. حضرت معاویہ پر شام میں حملہ ہوا, وہ زخمی ہوئے لیکن بچ گئے. مصر میں عمر بن عاص اس دن فجر کی نماز پڑھانے نہیں آئے. ہاں, تب گورنر اور عامل جو ہوتے تھے وہ نماز بھی خود پڑھاتے تھے. آج کل تو کوئی اور بہت ساری مصروفیات ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, ملکی اور قومی مسائل ہیں, بین الاقوامی ایجنڈا ہے. نماز تو ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے. تو وہ صحابی رسول ہے, وہ آئے نہیں. ان کی جگہ خارجہ بن حذیفہ, انہوں نے نماز پڑھائی اور وہ حملے کی زد میں آ گئے اور شہید ہو گئے. آج کہا جاتا ہے جو حضرت معاویہ کا نام لے کہتے ہیں جی خارجی ہے, خارجی قرار دے دیتے ہیں. وہ بھی خارجی تو نہ علی کو مانتا ہے نہ معاویہ کو مانتا ہے, دونوں کا دشمن ہے, دونوں کا دشمن ہے. تو ہم تو دونوں سے محبت کرنے والے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں, تمام صحابہ سے, ان کو برا بھلا نہیں کہتے. یہ اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت کا, اور ہم سب اس پر یہ چلا رہے ہیں.
تو یہ انتقام آگے بڑھا. حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت حسن نے صلح کی اپنے باپ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کی وجہ سے. لا تکرہوا امرأۃ معاویہ، میرے بیٹے معاویہ کی امارت اور خلافت کو ناپسند نہ کرنا. اگر تم نے اس کا انکار کیا، ناپسند کیا تو بہت خون ریزی ہوگی، انسانی سر تن سے یوں کٹ کٹ کر گریں گے جیسے حنظل تما. اس کا پھل جو ہے وہ ٹوٹ کر گرتا ہے زمین پر تو ڈھیر لگ جاتے ہیں، کہ اس کا تنا کمزور ہوتا ہے تو پھل کا وزن کچھ زیادہ ہوتا ہے تو ڈھیر لگ جائیں گی انسانی کھوپڑیوں. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے اپنے والد سیدنا علی کی نصیحت تھی. تب لوگ اپنے والدین کی نصیحتوں پر عمل کیا کرتے تھے. آج نہیں کرتے، نقصان اٹھا رہے ہیں. دو باتیں تھیں، ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت بھی حضرت حسن بن علی سے ہے رضی اللہ عنہ سے، خود فرماتے ہیں میں نے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ نے فرمایا لا تذهب الايام والليالي حتى يملكوا معاویہ. دن اور رات کی گردش ختم نہیں ہوگی، یہ دنیا قائم ہوگی یہاں تک کہ معاویہ کی امارت اور اس کی حکومت قائم ہو جائے گی. اور یہاں یملک معاویہ ہے، ملک، ملوکیت، ملکیت، یملک. اور یہ اسلام میں ملوکیت کو رواج دے دیا. یہ ملوکیت تو سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے دی، اور انبیاء کو بھی بادشاہ بنایا. اللہ خود بادشاہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو معاویہ کو اگر بادشاہت مل گئی ہے تو کون سا یہ کفر ہو گیا ہے؟ تاریخ بکواس کر رہی ہے. تاریخ کو عقیدہ اور ایمان قرار دینے والا جو بھی ملحد اور زندیق ہے وہ یہ کہے گا کہ جناب اسلام کو ملوکیت میں بدل دیا، خلفائے راشدین کے طرز کو بدل دیا. بادشاہت، خلافت یا امارت، یہی طریقے ہیں اسلام کی حکومت کے، یا جو بھی آپ کو سسٹم مل جائے. بات تو یہ ہے کہ آپ نافذ کیا کرتے ہیں. آپ کو اقتدار ملا ہے، نافذ کیا کرتے ہیں. تو ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ تینوں کا مختلف ہے طریقہ. حضرت معاویہ اگر بن گئے بادشاہ تو حضور کی حدیث ہے، حسن روایت کر رہے ہیں، انہوں نے نانا جان کی پیش گوئی کو بھی پورا کیا اور ابا جان کی نصیحت پر بھی عمل کیا کہ یہ تو ہونی ہی ہونی ہے، یہ نہیں ٹلتی، یہ حکومت اس کی بننی ہے. اور پھر چلتے چلتے سنا دیں. دوست پوچھتے ہیں کہ آپ سر قمیض کیوں پہنتے ہیں، کیوں پہنتے ہیں؟ اچھا، سوال کرنے کا حق ہے. ظاہر بات ہے ایک چیز ذرا مختلف آدمی کو دیکھتا ہے تو سوال کر لیتا ہے، تو ہمیں اس پر غصہ نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. یہ مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے سیرت حسنین کریمین، انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے جو مشکاۃ شریف کے اندر ہے، موجود ہے یہ حدیث. وعن بریدہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذا جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعثران فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بین یدیہ ثم قال صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ نظرت الی هذین صبیین یمشیان ویعثران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما رواہ الترمذی، ابو داود، النسائی اور مشکاۃ شریف میں یہ موجود ہے. کیا ہے کہ ایام طفولیت کا ایک واقعہ ہے. حضرت بریدہ
بن الحصیب الاسلمی ذکر کرتے ہیں کہ ایک بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس دوران حضرات حسن اور حسین دونوں سرخ قمیص پہنے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے تشریف لائے. تو چھوٹے چھوٹے تھے تو پیچھے سے آ رہے تھے آگے. تو ظاہر بات ہے مجمع میں وہ کسی کا بازو ٹکراتا, کسی کا ہاتھ ٹکراتا, کسی کا سر ٹکراتا, تو وہ گرتے پڑتے نا لڑکھڑاتے ہوئے آگے آ رہے تھے ممبر کی طرف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم از راہ شفقت و مہربانی ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور ان دونوں کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا دیا. حضور نے ہاتھ پکڑ لیا, آ جاؤ میرے بچوں, میرے پھولوں, میرے سامنے بیٹھ جاؤ. اس کے بعد ارشاد فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ, یعنی تمہارے اموال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ آزمائش کا باعث ہے. فرمایا جب میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ لڑکھڑا کر چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو میں ترحم یعنی رحم کی بنا پر, محبت کی بنا پر صبر نہیں کر سکا, حتیٰ کہ میں نے اپنی کلام کو منقطع کر کے ان کو اٹھا لیا, میں نے گفتگو ختم کر دی. تو یہ محبت تھی, محبت تھی. تو قمیصیں سرخ پہنی ہوئی تھی. اگلی بات یہ ہے کہ یہ ہماری جماعت کی وردی ہے, یہ عزم, قربانی, یہ اس کا اظہار ہے کہ ہمیں اپنا خون بھی اس دین کے لیے قربان کرنا پڑے تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے. اللہ ہمیں توفیق دے گا. حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور حضور کے صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے امہات المومنین خصوصاً سیدہ عائشہ, ام حبیبہ رملہ, سیدہ حفصہ, جن پر تاریخ گندے چھینٹے پھینکتی ہے, ہم ان کی عزت و ناموس اور حرمت کے تحفظ کے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, اس قمیض کو امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری نے بھی پہنا, وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے. جو آخری تقریر کی انہوں نے وہ یہاں چوک گھنٹہ گھر میں 1958 میں 5 ستمبر 1958 میں مجلس احرار خلاف قانون تھی, پابندی اٹھی تو انہوں نے تقریر کی. تو وہ قمیص پہن کر ان کے سامنے نہیں تھا سرخ رنگ منع ہے, پتہ تھا انہیں وہ رنگ کون سا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے. اس کے اندر شوخی ہے, زردی ہے, اور پھر پورا لباس بنا ہے سرخ. یہ وردی ہے, ایک قمیص ہے, 2 رنگ مل جائیں, قمیص سرخ ہے, شلوار سفید ہے, یا اس میں دھاریاں بھی ہوں. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ سرخ چادر, اس میں دھاریاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو باہر نکلے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اتنے خوبصورت تھے کہ میں ایک نظر چاند پر ڈالتا تھا, دوسری حضور کے چہرے پر, تو خدا کی قسم حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا. اور یہ ایسے نہیں کہہ دیا انہوں نے, لفاظی نہیں کی, یہ کیفیت ہے جو دیکھی اور محسوس کی, اور اس کے ایمان نے کہا اس کو ظاہر کر دے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ حضور نے سرخ حلہ پہنا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس قمیض کو امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پہنا, کلہاڑی بھی ہاتھ میں لی. جو ہمارے علماء دیوبند اہل سنت جو ہیں ان سب کے امام ہیں, بہت بڑے آدمی, اور وہ قمیص ان کے جانشین مولانا زاہد الراشدی نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. مجھے کہتے ہیں کسی دن جی چاہتا ہے میں پہن کے آ جاؤں, میں نے کہا آ جاؤ, ہاں ابے کی قمیص پہن کے آ جاؤ. اس قمیص کو 10,000 بندوں نے پہنا تو احمد علی لاہوری شیخ التفسیر نے ان سے سلامی لی, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اس قمیص کو 1.5 لاکھ احرار رضاکاروں نے پہن کر قادیان کے اندر ختم نبوت کانفرنس کی 1934 میں. تو شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نے ان سے سلامی بھی لی, کانفرنس کی صدارت بھی کی, تقریر بھی فرمائی. اچھا, یہ علماء کو کچھ پتہ نہیں تھا. یہ آج ہمارے دوست پریشان ہو جاتے ہیں, بھائی کچھ پڑھ لیں, دیکھ لیں, کوئی حق ہے ہر آدمی کو, بھائی دوستوں کو گالیاں دینے کا بھی حق ہے. مجھے
ابنائے امیر شریعت کو جتنی گالیاں دے سکتے ہیں دے لیں، جرم یہی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کی تعریف کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں، تمام صحابہ کے مقام و مرتبہ کا دفاع کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں، یہی جرم ہے ان کا۔ جب کوئی نام نہیں لیتا تھا تو اس نے لیا۔ اسی جگہ پر 3 دفعہ حملے ہوئے ہیں، یہاں آگ لگی ہے، یہاں فائرنگ ہوئی ہے، چوریاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ کی محبت میں یہ منازل آئیں تو وہ گزر گئے، پتہ نہیں میں ہوتا میں نہ گزر سکتا۔ ہاں ہم بہادر لوگ تھے، کھڑے ہو گئے، جرم یہی ہے ان کا۔ تو گالیاں دے لو بھائی، کوئی بات نہیں، آپ جتنی گالیاں دیں گے ان کے درجات اتنے بلند ہوں گے، مجھے جتنی گالیاں دیں گے میری مغفرت کا سما کریں گے، میں تو شکر گزار ہوں۔ جو دوست مجھے کسی نے پوچھا یہ چند روز پہلے صحت کیسی ہے، میں نے کہا بہت اچھی ہے آج کل۔ میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا لوگ تو حلوے کھا کے صحت بناتے ہیں، حافظ مطلب وہ مولانا عبد الودود کا زعفرانی سون حلوہ کھا کے صحت بناتے ہیں، بڑا ٹانے کا یہ بڑے کام کرتا ہے، یہ ڈبہ کہیں چلا جائے نا اچھے بڑے کام نکل جاتے ہیں، بڑا مرغن ہے یہ۔ میں نے کہا میں صحابہ کے نام پہ گالیاں کھا کے اتنا صحت مند ہو گیا ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میری شوگر 300 میں پہنچی ہوئی تھی، وہ 150 پہ آ گئی، ٹھیک ہو گئی۔ تو صحت بہترین ہے۔ جتنی گالیاں مجھے دے سکتے ہیں، میرے نانا کو، ہیں جی میرے نانا کے بیٹوں کو، میری پوری جماعت کو، مجھے جو دوست گالیاں دینا چاہتے ہیں، بھائی میں ان کا شکر گزار ہوں، احسان ہے ان کا، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو یا تو ہدایت دے دے یا اسی کام پر ہی لگائے رکھے۔ چلو ہمارا تو معاملہ سیدھا ہو جائے نا، اللہ ان کو اسی کام پہ لگائے رکھے، وہ ختم نبوت کا تحفظ کا کام نہ کر سکے، وہ حضرت معاویہ کا دفاع نہ کر سکے، وہ مغیرہ بن شعبہ کا دفاع کرنے کی توفیق ان کو نہ ہو، مروان بن حکم رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنے کی توفیق ان کو اللہ نہ دے، ٹھیک ہے نا، ولید بن عقبہ کا دفاع کرنے کی اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کی ان کو اللہ توفیق نہ دے، اسی کام پہ لگائے رکھے۔ وہی ہمیں گالیاں پڑتی ہیں، حضرت معاویہ کا دفاع ہو جاتا ہے، اس سے بڑی اچھا جتنی دیر ہمیں گالیاں دیں گے اتنی دیر حضرت معاویہ کو تو بکواس کرنے سے رکے رہیں گے۔ یہ سب صحابہ کا دروازہ ہے، بس اسی پہ روک لو، جتنی گالیاں کھا سکتے ہو کھا لو۔ 10,000 بچوں کا نام محمد معاویہ رکھا ہے سید ابو ذر بخاری نے، یہ وہ خاموش محنت ہے، یہ ہے انقلاب۔ محمد معاویہ اور محمد مغیرہ یہاں بھی کتنے بیٹھے ہیں اس وقت، ان کے رکھے ہوئے نام بیٹھے ہیں یہاں۔ ہمارے عثمان آباد میں پوری کرکٹ کی ٹیم ہے، اتنے معاویہ ہیں، اتنے مغیرہ ہیں جی، اتنے سفیان ہیں، علی ہے، عمر ہے، ابو بکر ہے، مروان ہے، وہاں سے نا کوئی دشمن اس گلی سے نہیں گزرتا، ہر طرف سے آوازیں پڑتی، او معاویہ گل سنی، او مغیرہ ادھر آئے ہوئے، او مروان کتنے چلے ہوئے، اور سفیان میری گل سن، کہتا ہوں یا لیلا جب الہی میں کہاں آ گیا ہوں۔ 10,000 بندوں کے نام، تجدید اسماء صحابہ۔ آج آپ کی صحابہ کے دفاع کی جتنی بھی تنظیمیں اور تحریکیں ہیں، ان کے اندر جتنے بھی معاویہ نام کے لوگ ہیں، ان کے والدین نے ابو ذر بخاری کی تقریریں سن کر اپنے بچوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں۔ تو یہ ایک محنت ہے، ہم نے لڑائی نہیں کی، ہم تو امن پسند لوگ ہیں بھائی، ہم عدم تشدد کے قائل ہیں، ہم تو دعائیں کرنے والے لوگ ہیں۔ تو جتنی گالیاں دے سکتے ہیں دے دیں، ہم صحابہ کا دفاع کریں گے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ تو سیدنا حسین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اپنا مسلک بیان نہیں کرتے، میں نے کہا 60 برسوں سے ہمارے بزرگ مسلک بیان کرتے آئے اور وہ وراثت میں ہمیں منتقل ہوا، ہم بیان کر رہے ہیں۔ اچھا اگلی بات سنو، جو مسلک ہم رکھتے ہیں یہ ہمارا ذاتی مسلک نہیں ہے کہ ہم نے اپنی کوئی رائے قائم کر کے کوئی مسلک بنایا ہے، ہماری ذاتی رائے نہیں ہے، امت کا، جمہور امت کا جو مسلک ہے وہی ہمارا ہے۔ سیدنا حسین سے، سیدنا حسن سے، اہل بیت سے، حضرت عبداللہ بن جعفر سے، وہ سارے بتاتے ہیں
کہ حضور ہم سے محبت کرتے تھے، حضور ہم سے کھیلتے تھے، حضور ہمیں پیار کرتے تھے، حضور سواری بن جاتے تھے، ہم حضور کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، نماز پڑھتے ہوئے ہم اوپر چڑھ جاتے تھے. یہ ساری محبت حضور نے ان ساروں کو اکٹھا کیا، بچوں کو، ان کو کلمہ بھی پڑھایا، خود پڑھایا، تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہہ دے کہ حسن و حسین تو چھوٹے تھے، عبداللہ بن جعفر چھوٹے تھے، عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے. وہ یہ کہہ دے تو وہی چھوٹا جو ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا. تو انہوں نے بتایا کہ حضور نے ہمیں کلمہ پڑھایا. آ گئی نا حدیث، سبحان اللہ. حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے، حضور یہ بات کرتے تھے، حضور ایسے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے بتایا ہمیں. تو وہ شعور کی عمر میں تھے، ایسے بھی بچے نہیں تھے کہ دودھ پیتے ہوں، حضور کے ساتھ کھیلتے تھے. تو حضور ان سے محبت کرتے تھے. حضور نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں دنیا کے، حسن و حسین. حضور نے فرمایا اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں یہ دونوں. بھائی نواسوں کو پوتوں کو بیٹا ہی کہتے ہیں، دادا نانا، اور کیا کہے گا. یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما. کوئی بدبخت ہوگا دنیا کے اندر جو سیدنا حسن و حسین اور اہل بیت سے محبت نہ رکھے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے گا. محبت الہی مشروط ہے حسنین کریمین سے محبت کے ساتھ، سیدہ فاطمہ سے محبت اور احترام کے ساتھ، سیدنا علی سے محبت اور احترام کے ساتھ، سیدنا عثمان سے، عمر سے، ایک داماد ہے ایک سسر ہے، ابو بکر سے سسر ہے، ان سے محبت کے ساتھ اللہ کی محبت مشروط. تو یہ تو اولاد ہے نا، تو ہم حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں. مسلک ہمارا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں تو اس وقت کا حکمران فاسق ہے، اور فاسق گناہ گار ہی ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے تو گناہ گار ہے. حضرت حسین کے ساتھ اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، کوئی تقابل ہی نہیں ہے. جو بہاریں حسنین کریمین نے لوٹی ہیں وہ کہاں کسی کو میسر آئی ہیں. جو محبتیں انہوں نے سمیٹی ہیں حسنین کریمین نے. ہاں سیدہ امامہ نے، وہ بھی نمازی تھی، نام نہیں لیتا کوئی ان کا، ابو العاص مقسم ان کی بیٹی تھی، اور سیدہ زینب حضور کی سب سے بڑی جو صاحبزادی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہیدہ زخم ہجرت، ان کے بدن سے پیدا ہوئی، زیادہ عمر نہیں ہوئی، فوت ہو گئی. ان سے محبت ہے ہمیں. یہ محبت ایمان کا حصہ ہے. جو ان سے محبت نہیں کرتا مسلمان نہیں ہے. تو ان کے مقابلے میں تو وہ حکمران فاسق تھے، گناہ گار تھے، فاسق و فاجر تھے. ٹھیک ہے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت بہت ہو گیا، میں نماز پڑھنی ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت حسین کو دھوکہ دے کے مدینہ سے نکالا کہ بڑا بھائی تو بچ گیا، ہم چکر دے دلا کے کوشش کی تھی کہ وہ کسی چکر میں آ جائیں، لیکن انہوں نے فوج ہونے کے باوجود حضرت معاویہ کی خود بھی بیعت کی، بھائی سے بھی کہا بیعت کرو، حضرت حسین سے بھی کہا آپ بھی بیعت کرو بھائی. چلو، بڑے تھے، امیر المومنین تھے حضرت حسن اس وقت، ہم تو ان کو بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں. اگر ان میں رشد اور ہدایت نہیں تھی تو پھر ہم مولویوں کے پاس ہے رشد و ہدایت. استغفر اللہ. ہم سے بڑا فساق و فجار کوئی نہیں ہے. نہ ہماری نگاہ محفوظ، نہ ہمارا دل محفوظ، نہ ہمارے خیالات محفوظ. استغفر اللہ. کتنے ہم نیک ہو باہر نکلتے ہیں، کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ میری نگاہ پاک ہے. تو بڑے ویسے اونچی بات ہے، بڑے درجے کی. عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ دعویٰ کیا، فرمایا میں قسم کھاتا ہوں میری آنکھ کبھی میلی نہیں ہوئی. میں نے بڑی عمر کی عورتوں کو ماں کی نظر سے دیکھا، اور اس سے چھوٹیوں کو بہنوں کی نظر سے دیکھا، اس سے چھوٹیوں کو بیٹیوں کی نظر سے دیکھا. میری آنکھ کبھی میلی نہیں ہوئی. میرا ہاتھ کبھی بھی کسی غیر محرم کو نہیں لگا. میری زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. میرا جسم پاک ہے، میں نے اپنے جسم سے خیانت نہیں کی. تو حسنی بھی تھے، حسینی بھی تھے. ٹھیک ہے. جس عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹوں کو
گالیاں پڑ رہی ہیں آج کل، وہ سوشل میڈیا پہ کام تیز ہے کہ باپ کا عقیدہ اور تھا، بیٹوں کا عقیدہ کچھ اور ہے، بیٹے گمراہ ہو گئے تھے، باپ حق پر تھا۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، وہ دعا کر سکتے ہیں، لگے رہو اسی کام میں، شاباش، اسی کام میں لگے رہے ہیں، ہمیں گالیاں جتنی دے سکتے ہیں۔ ان کے جانشین روزانہ 10 پارے ان کی منزل تھی، زندگی کا معمول تھا قرآن کریم، ہر نماز کی سنن اور نوافل کے ساتھ وہ 2 پارے منزل پڑھتے تھے۔ ہمارے لیے نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی تھی کہ کب ماموں جی فارغ ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ فرض نماز پڑھیں گے، اور رمضان شریف میں 10 پارے نمازوں کے الگ تھے اور 15 پارے تراویح کے الگ پڑھتے تھے اکیلے۔ اور سنو، وہ روزانہ یہ پڑھا ہوا قرآن حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ ہمیں طریقہ انہوں نے یہ سمجھایا جو میں نے شروع میں یاد کیا، دعا کی ہے، کہ سب سے پہلے اس کا ہدیہ جو ہے ثواب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، ان کے درجات تو بلند ہیں، حضور کی روح متوجہ ہوگی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پھر حضور کی ازواج مطہرات امہات المومنین، پھر حضور کی بنات، حضور کے ابناء، حضور کے نواسے، حضور کی نواسی، حضور کے داماد، حضور کے سسر، حضور کا سارا خاندان، سارا خاندان حضور کا، حضور کے چچا سید الشہداء حمزہ، حضرت عباس، پھر خلفائے راشدین، 10 مبشرہ، اور پھر کل صحابہ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرو۔ پھر کہتے تھے کہ ان کے توسل سے میں اپنے والدین کو، اپنے مشائخ کو، اپنے استادوں کو میں روز یہ ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ فاسق و فاجر کو تو توفیق نہیں ہو سکتی کہ روز 10 سے پارے پڑھے اور رمضان میں 25 پارے پڑھے۔ اکیلا آدمی، کون پیچھے کھڑا ہو، کون ساری رات کھڑے ہیں، کھڑے روز کا معمول ہے، 15 پارے کون سنے گا؟ کبھی میں نے قرآن کھول کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ان کو، بس وہ زبانی پڑھتے رہتے، یاد تھا ان کو۔ آخری وقت بھی وہ منزل پڑھ رہے تھے، فالج ہو گیا تھا، میں نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں، بڑا زور لگا کے انہوں نے لفظ آ کے منزل، اس وقت بھی قرآن اس کی زبان پر جاری تھا، اور اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میں گواہ ہوں، ہم 6 آدمی موجود تھے، ان کی زبان پر اللہ 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 جاری تھا۔ اور ایک عجیب کام ہوا، عطا المومن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹے بھائی تھے ان کے، انہوں نے نا کہہ دیا بھائی جان کہو اللہ، نزع کے عالم میں منع کرتے ہیں علماء کہ جب کوئی اس کی روح پرواز ہو رہی ہو نزع کی حالت میں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے پڑھو، شیطان اس وقت حملہ کرتا ہے، وہ انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا، اتنی تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا نا کہ بھائی جان کہیں اللہ، انہوں نے پورا زور لگا کے کہا اللہ، ایمان پر خاتمہ ہوا الحمدللہ۔ عطا المحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری لائیو کمنٹری کی، ہم سامنے دیکھ رہے تھے کہ یہ پاؤں میں روح نہیں ہے، اب یہاں تک نہیں ہے، اب یہاں تک نہیں ہے، اور آیت پڑھی وجا سکرۃ الموت بالحق۔ جی یہ صحابہ سے، نبی سے، اہل بیت سے محبت کا ہی فیض تھا کہ قرآن کی آیت بھی پڑھی، یہ موت کی سکرات ہے، اور اس تکلیف میں ان کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی، یعنی وہ بتا رہے ہیں، کمنٹری کر رہے ہیں کہ یہاں تک فرمایا کہ اب یہاں تک روح نہیں رہی، نیچے ہے، اس کے بعد خاموش ہو گئے اور ذکر جاری ہو گیا اللہ 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 اللہ، اور ذکر کے دوران ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ بس ایسے ہی ہے جیسے دیا بجھ گیا، زمزم پیتے رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور جب ان کا سانس ختم ہوا تو زبان تالو کے ساتھ لگی تھی، اب پورا نہیں کہہ سکے، بس روح پرواز کر گئی، اور وہ آخر وقت تک زبان نیچے نہیں ہوئی، تالو کے ساتھ ہی لگی رہی ہے۔ عطا المومن شاہ صاحب اللہ اللہ کرتے ہوئے گئے، عطا المحمد شاہ صاحب اللہ اللہ کرتے ہوئے گئے، ہماری ماں استغفار کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اس دنیا سے گئی، ہماری نانی اماں اللہ اللہ کرتی ہوئی گئی، اور آخر وقت میں کہا اچھا بچہ چھوڑو، تم بھی اللہ کے حوالے، میں بھی اللہ کے حوالے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ایمان پر موت ملے، مل گئی، دے لو گالیاں، وہ تو کامیاب ہو گئے الحمدللہ۔ تو سیدنا حسین کو اس ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے جو قتل عثمان کی وجہ سے ان کو نہیں وہ کامیابی ہو سکی جو وہ کرنا چاہتے تھے، کہ حضرت حسن نے
حضرت علی کے بعد صلح کر لی حضرت معاویہ سے، بیعت کر لی، خلافت کو تسلیم کر لیا، حکومت مستحکم ہو گئی. پھر حضرت حسین کو انہوں نے نکالا، حضرت حسن فوت ہو گئے. اس پر بھی کہانی گڑی کہ ان کی بیوی جو ہے وہ جادہ بنت پتہ نہیں کیا، اس نے زہر دیا. یعنی امام حسن کو انہوں نے نام نہیں لیا، ان کو پتہ چل گیا. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، قرآن میں ہے نا کہ شیطان اپنے دوستوں کو وہی کرتا ہے. تو شیطان کی وہی وائرس ہے، وسوسہ ہے، من شر الوسواس الخناس. یعنی حضرت حسن کو پوچھا گیا کہ کیا کو زہر دیا، کس نے دیا؟ کہا مجھے تو نہیں پتا کس نے دیا. کہتے نہیں اس کی بیوی نے دیا، اور یہ امیر معاویہ نے اس کو اس کام پہ لگایا تھا. یعنی وہ ادھر سے پیسے ویسے بھیجتے تھے اور اندر سے لائن ملی ہوئی تھی کہ اس کو مار دے. کو خوف خدا، کو خوف خدا کرے. کاتب وحی ہے. جبریل آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ معاویہ کو سلام کہیں. اللہ نے سلام بھجوایا، میں نے سلام کہتا ہوں. اور اللہ فرماتے ہیں اس کو وحی لکھنے پر معمور کر دیں. انہ امین، یہ امین ہے، خیانت نہیں کرے گا. اچھا اس کی بیوی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ حسن کو پتہ ہے نہ معاویہ کو پتہ ہے. تمہیں پتہ چل گیا آج. بڑی تحقیق کی ہے. وہ تحقیق یہی ہے، میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں. امیر شریعت سنایا کرتے تھے کہ ایک مولوی صاحب کو تحقیق کی عادت تھی. ایک ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ تحقیق کی کسی آدمی کے اندر کوئی صفت پیدا ہو جائے، ہاں جی، صلاحیت پیدا ہو جائے. ایک ہوتا ہے علت پیدا ہو جانا، عادت بن جانا. اس کی علت تھی. بازار میں جا رہا تھا تو جوتے کو کچھ لگ گیا. اس نے ایسے دیکھا، اس کو سمجھ نہیں آیا کیا ہے، کہتے پتہ نہیں کیا ہے. پھر اس نے اس کو انگلی لگائی، پھر اس کو دیکھتا رہا یہ کیا ہے. تحقیق آگے بڑھی. پھر اس کو دیکھتا رہا، نہیں سمجھ آئی، تحقیق نہیں ہوئی. پھر اس نے نا سونگنے کی کوشش کی، ناک کے ساتھ لگایا، اور یہ تو گو ہے. بھائی اس چوہد سے کوئی پوچھے جوتے کو کستوری لگے گی بازار میں جاتے ہوئے؟ گندگی اور غلاظت کی نہیں پھوسی پئی ہو سی کی ٹٹی پئی ہو سی. اس پہ تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کے معاملات میں تحقیق کر رہے ہو تو یہ غلاظت چاٹ رہے ہو. تو سیدنا حسین کو برگلا کے دھوکہ دے کے خطوط لکھ کے مدینے سے اکھاڑا، مکے پہنچایا. وہاں وفد آ گیا 60 کوفیوں کا، اور خط آ گئے سینکڑوں کی تعداد میں. وہاں سے منع کرنے والے بھی تھے، بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، عزیز بھی تھے، بھتیجے بھی تھے. عبداللہ بن عمر نے روکا، عبداللہ بن عباس نے روکا کہ یہ گڑبڑ ہے معاملہ. لیکن وہ جو سمجھتے تھے اپنے طور پر ٹھیک سمجھتے تھے، انہوں نے صحیح اجتہاد کیا کہ میں موجودہ حکمران سے بہتر ہوں، اور وہ بہتر تھے. وہ بہتر تھے. لیکن جو آگے بڑھتے گئے، لڑنے کے لیے تو گئے نہیں، اعلان بھی نہیں کیا انہوں نے، کہیں بھی نہیں کیا، کہیں بھی اعلان نہیں کیا. حاکم وقت کو چارج شیٹ نہیں کیا، نہیں ہے کہیں. راستے میں ان کے ساتھ ظلم ہوا اور شہید کر دیا. ہمارا مسلک یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے میں جو موقف اختیار کیا حق، مکہ پہنچ کر جو رائے قائم کی اجتہاد کیا حق، مکہ سے نکلتے ہوئے جو رائے اور موقف اختیار کیا جو اجتہاد کیا حق، کربلا میں راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچنے پر جو موقف اختیار کیا حق، اور پھر اس کے بعد آگے پہنچ کر لڑنے کا فیصلہ کیا حق. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تمام مقامات پر حق ہیں، عین حق ہیں. ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ختم بات. اور جو ان سے نفرت کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. جو ان کو قتل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اچھا یہ عقیدہ صرف میرا نہیں ہے. بس مختصر بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم ان کے مقلد ہیں. ان سے لے کر آج تک شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم تک جو ہمارے اس وقت تو بڑے وہی ہیں، اس موضوع پر جو کچھ لکھا، جو فیصلے کیے، ہم انہی پر قائم ہیں. اکابر کا موقف ہمارا موقف ہے. حضرت گنگوہی نے، رشید احمد گنگوہی نے رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا فتاوی رشیدیہ میں، بس اور تسلیم. تو ہم تو ماننے والے ہیں نا بھائی، ہم اکابر کے مسلک پر ہیں.
مولانا عبدالعزیز پرہاروی نے جو کچھ لکھا مانتے ہیں، صحیح لکھا. اور پہلے چلے جائیں ابن تیمیہ نے، امام غزالی نے جو کچھ لکھا پڑھیں گے نہیں، نہ یہ بتائیں گے انہوں نے کیا لکھا، ہاتھ رکھ دیں گے، پتہ چل جائے کسی کو تعویل کریں گے، دائیں بائیں گھمائیں گے لٹو کی طرح اس کو. اچھا وہ سارے ایک نمبر لوگ تھے، یہ تقی عثمانی تک جتنے ہیں دامت برکاتہم تک، یہ جو نام لے کر کہانیاں ڈالنے والے ہیں نا، یہ 2 نمبریاں کرتے. انہوں نے سیدھی سیدھی باتیں کی، بالکل ایک دم سیدھی باتیں کی. علامہ خالد محمود نے محرم کی 10 راتیں لکھی ہے، کتاب لاہور سے چھپی ہے، لے لیں. 10 دن مجلس پڑھی ہے مانچسٹر میں رحمہ اللہ نے، ادھر رخ نہیں کریں گے. مولانا تقی عثمانی نے فتاوی عثمانیہ میں جو کچھ لکھا ہے، جو فتویٰ دیا ہے اس موضوع پر، پورے اس واقعے پر اور اس وقت کے حاکم پر، اس پر جو تاریخ الزام لگاتی ہے اس پر، اب تسلیم کرتے ہیں. بتائیں گے نہیں لوگوں کو، بالکل نہیں بتائیں گے. اور جو بتائے گا اس کو گالیاں دیں گے، یہ کیوں بتا رہے ہو؟ میں آپ کو بتاتا بھی نہیں، تو جاؤ، گالیاں تو ویسے ہی پڑھ رہی ہیں، ویسے ہی نہیں بتاتا، وقت بھی بہت ہو گیا. تو بھائی مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے خیر الفتاویٰ میں جو فتویٰ دیا، ہمارے تو محسن ہیں، ہمارے تو بزرگوں کے استاد ہیں، ہمیں تو فیض ہی وہیں سے ملا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ فیض آج کل بند ہوا ہے، ان کی اولاد کی وجہ سے نہیں، وہ تو ہم ان کی اولاد کے جوتے بھی سر پہ رکھنے کو تیار ہیں، قابل احترام ہے ہمارے لیے، ان کی وجہ سے نہیں. کئی جڑی بوٹیاں ہیں اور فیض بند ہو گیا. قلق ہے ہمیں، اللہ کرے فیض کھل جائے، رکاوٹیں دور ہو جائے. ہمارے بزرگوں کی اولادیں ہیں اور ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، ان سے نہ کوئی گلا ہے نہ ان کو ہم سے کوئی گلا ہے. وہ درمیان میں جڑے بچولے ہوتے ہیں نا، شٹل کاک، انہوں نے حسین کو پٹیا رضی اللہ تعالیٰ دھوکہ دیا اور انہوں نے اعلان کیا قد خذلت ناشیتنا، میرے دوستوں نے، میرے ساتھیوں نے مجھے رسوا کیا، جھوٹ بولا، یہ خط تم نے نہیں لکھے. ایک ایک خط اٹھا کے دکھایا اور انہوں نے وہ کام کیا، وہ خط بھی سارے جلا دیے، مدعی مکاؤ کو ایویڈنس ہی نہ ہو، مدعی مکا دیا کہ کوئی چیز ملے ہی نہ کہ کس نے خط لکھا تھا، کس نے کیا جھوٹ بولا تھا. تو بس بھائی ہمارا موقف وہی ہے جو علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، جو سیدنا حسین کا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے. وہ پڑھ لیں، ذرا ہمت کریں. میں کتنی کتابیں آپ کو سناؤں، جو سیدنا حسین کا موقف ہے مدینہ سے لے کے کربلا تک، اس کو پڑھ لیں. اور اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ جو موقف سیدنا حسین کے بیٹے سیدنا زین العابدین کا ہے، 23 برس کے تھے، 23-24 برس کے بچے نہیں تھے جب کربلا میں تھے، ان کے 2 بیٹے بھی تھے، شادی شدہ تھے. وہ حاکم وقت کے مرنے کے بعد 35 برس تک زندہ رہے ہیں. انہوں نے کس کو مجرم قرار دیا، کس کو نامزد کیا، کون ہے میرے باپ کا قاتل، میرے دادا کا قاتل کون ہے، پڑھو. یہ اس نے نقل کیا مولانا محمد نافع ہے، علامہ خالد محمود نے نقل کیا ہے، پڑھ لو. اور تاریخ کی بڑی کتابوں سے نقل کیا ہے. تو جو موقف سیدنا حسین کے بیٹے کا ہے وہی میرا ہے، اس لیے کہ وہ چشمدید گواہ ہے، اس باقیات کربلا ہیں، وہ موقع کا گواہ ہے. آپ جہاں بیٹھ کے کہتے ہیں چوک پہ یہ ہو گیا، بھائی میں جب تک چوک پہ جا کے وہاں کی گواہیاں نہیں لوں گا، آج کل تو فرانسک بھی ساتھ ہے نا، فرانسک ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو میں اس وقت تک بات کو نہیں مانوں گا. میں تو موقع کے گواہ کو مانتا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے سیدنا زین العابدین نے کس کو کہا کہ مجرم ہے، پڑھو. انہوں نے حکومت کو تسلیم کر لیا، میں نے تو نہیں کیا. سیدہ زینب سیدنا حسین کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے کیا کہا، کس کے گھر رہی، کہاں زندگی گزاری، کہاں فوت ہوئی، وہ جو فرماتی ہیں وہ تمام کتابوں میں جو ہماری اہل سنت کی ہیں، جو اہل سنت کی اپوزیشن کی کتابیں ہیں، سب میں موجود ہے، بیانات موجود ہیں. سیدنا حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ جو فرمایا انہوں نے تمام کتابوں میں موجود ہے.
جس کو انہوں نے دشمن قرار دیا، قاتل قرار دیا، ہم بھی اسی کو قرار دیتے ہیں۔ ہماری اپنی کوئی تحقیق ہے ہی نہیں، اپنا کوئی مسلک ہے ہی نہیں۔ میرے بزرگوں کا مسلک وہی ہے جو سیدنا حسین کا ہے، جو سیدہ زینب کا ہے، جو سیدہ سکینہ کا ہے، جو سیدنا زین العابدین کا ہے، اور جو آج تک امت میں متواتر چلا آ رہا ہے، علماء حق کا، مولانا تقی عثمانی تک۔ فتاویٰ پڑھ لیں، مفتی رشید صاحب کا بھی احسن فتاویٰ پڑھ لیں۔ ادھر دارالعلوم دیوبند کے جتنے بھی فتاویٰ آئے ہیں اس عنوان پر، ہم فتوے پر عمل، اس لیے کہ بھائی ہم تو نہیں کوئی دعویٰ کرتے کہ ہم کو عالم ہیں، ہم تو جو علماء مستند ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کی بات کو مانتے ہیں، ہم تو ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اکابر اور بزرگ ہمیں کبھی گمراہی کی طرف لے کر نہیں گئے، نہ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک